your introduction with respect to Abdul Samad Khan Achakzai. First of all, Tadala Saab, thank you so much Thank for you. having me here today. Thank you for coming. اور اپنا وقت دیا اور یہ موقع دیا. خان شہید عبد الصمد خان اچکزئی میرے دادا ہیں, اور اگر میں یوں کہوں کہ اس کتاب کے ذریعے میں نے ان کو پہلی دفعہ ایک صحیح معنوں میں پہچانا ہے تو وہ میرے خیال سے غلط نہیں ہوگا, کیونکہ بڑے جب عمر کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں سنا تھا, لوگ بھی بولتے تھے, کبھی کبھی تو اخباروں میں میڈیا پہ سب کچھ باتیں ہوا کرتی تھیں, لیکن ان کی اپنی زبانی, ان کی اپنی جو زندگی کے واقعات ہیں وہ پڑھ کے مطلب ایک طرح سے مجھے صحیح طرح سے اندازہ ہوا کہ یہ کون ہے. رائٹ. اور یہ جو کتاب ہے مائی لائف اینڈ ٹائمز, یہ انگریزی میں ان کی سوانح جو آٹوبایوگرافی ہے, اس کا زما جوندو جوندن جو کہ انہوں نے فشتوں میں لکھا ہے. دس از اے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے. تو جو یہ کتاب ہے یہ موسٹلی انہوں نے لکھی تھی جب وہ ایوب خان کے مارشل لاء کے دور میں جیل میں تھے. رائٹ. تو 1958 سے لے کے 1968 تک 10 سال کا جو عرصہ ہے وہ جیل میں تھے. اور یہ خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک سیاسی آدمی تھے تو ان کی جو عام جو روٹین کی زندگی تھی اس میں وہ لوگوں سے ملنا, لوگوں سے بات کرنا, ہر وقت ایک مصروف ان کا لائف سٹائل تھا. تو یہ خود لکھتے ہیں کہ جیل میں بیٹھ کے مطلب وہاں پہ کچھ اتنا کرنے کو نہیں تھا, مطلب وہ لوگوں سے بھی ملنے پر زیادہ تر ان کے اوپر پابندی تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا دن اخباروں پہ تو کتابوں پہ اور پھر اس کی لکھائی میں ہی یوز ٹو اسپینڈ ہز ٹائم. تو جو مینوسکرپٹ اگر آپ اس کا جو دیکھیں جو اوریجنل ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی تو قدیم زمانے کی کوئی کتاب ہو. اچھا, وہ بھی پبلشڈ فارم میں ہے؟ نہیں, تو دس از جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے. اچھا, وہ پبلش نہیں ہے؟ وہ پبلش نہیں ہے, دیٹ از دی اوریجنل. اور اس کو پبلش کرنا شاید اس حالت میں ممکن بھی نہ ہو, بیکاز جب میں نے پہلے اس کو دیکھا تو آپ یقین کریں کہ اس پیج کا کوئی بھی ایک سینٹی میٹر بھی نہیں ہوگا جس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا نہ ہو, اور کبھی لکھا یوں جا رہی ہے کبھی یوں جا رہی ہے. تو جب میں نے پہلے دیکھا میں کافی حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. پھر بعد میں خیال آیا کہ جیل میں کاغذ اور قلم پہ مطلب اتنی آپ کے لیے مہیا نہیں ہوتے, تو ہر ایک پیج کا کونا سب کچھ وہ سب یوٹیلائز ہو رہا تھا. اور میں حیران اس پہ ہوا جب میں نے یہ کتاب پڑھی کہ ان کو کوئی ریفرنس کی کتابیں یا کچھ لائبریری یا کچھ بھی مہیا نہیں تھا. اور انہوں نے اپنی جو سارے لائف کے جو ایونٹس ہیں وہ انہوں نے اس میں بیان کیے ہیں, اور میں نے چیک بھی کیا ہے. تو فار ایگزامپل پاکستان بننے سے پہلے یہ جو برٹش تھے, فار ایگزامپل کوئی اے جی جی تھا, دی ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل, یا کوئی ہوگا پی اے دا پولیٹیکل ایجنٹ, یا ایون دا کمشنر. تو یہ ان مختلف لوگوں کے نام وہاں پہ تو لکھتے ہیں کہ میں میٹ کاف سے ملا, میں فلاں سے ملا, میں فلاں سے ملا. تو اس کتاب میں نے وہ ریفرنس ہر ایک کا نکالا ہے, اور اس میں وہ فٹ نوٹس میں اور یا تو ہینڈ نوٹس میں دیا بھی ہے کہ وہ شخص باقاعدہ اس سال میں یہاں پہ پوسٹڈ تھا. تو یہ میرا ایک چیک کہ دیکھے یہ ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ بوڑھے آدمی ہیں جیل میں بیٹھے. صحیح. تو کوئی بھی ایسا وہ کوئی واقعہ, کوئی بندہ, کوئی ڈیٹ, کوئی تاریخ ایسی نہیں تھی. تو میرے خیال سے ان کا ذہن اور یادداشت پہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو میرے والد صاحب نے 2002 کے آس پاس یہ ٹرانسلیشن کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے. اور ٹرانسلیشن کافی مشکل اس لیے تھی کیونکہ ایک تو یہ ان کی اپنی لکھائی میں تھی, تو کسی کی ہینڈ رائٹنگ پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا. دوسرا انہوں نے جو پشتوں میں زما ژوند و ژوندون لکھا ہے
وہ انہوں نے پشتو کے لیے ایک اپنا اسکرپٹ بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو پارٹیشن سے پہلے اور پارٹیشن کے بعد بھی کسی حد تک یہ اخبار چھاپا کرتے تھے جو کہ کوئٹہ اور برٹش بلوچستان کا پہلا اخبار تھا. اس کا نام تھا استقلال. رائٹ. تو ہی نیو کہ پرنٹ میں آپ کو کس طرح کی کیز چاہیے ہوئی ہیں اور کتنی ہونی چاہیے اور پرنٹ کیسے کرتے ہیں. تو ان کا یہ موقف تھا کہ دیکھیں پشتو میں ایسے کافی حروف ہیں جو کہ پشتو بولنے والے نہیں بولتے. فار ایگزامپل دواد, وہ جو عربی میں دواد آپ گلے سے بولتے ہو, دواد یا سواد یا اس طرح, مطلب پشتو میں آپ صرف دال استعمال کرتے ہو یا سین استعمال کرتے ہو. اور کچھ ایسے بھی ورڈز ہیں مطلب ژ ش جو کہ عربی میں نہیں ہیں. تو ان کا موقف تھا کہ پشتو کے حروف پشتو کے جو تلفظ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے اور جو لکھائی ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے جیسے کہ لوگ بولتے ہیں. تو فار ایگزامپل عبداللہ یا عبدل جو ان کا نام ہے وہ عام طور پہ اسپیلنگ ہے عین بے دال الف. یس. عبداللہ. یس. لیکن یہ جو خود سے تو جب وہ کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں الف واو دال واو لام عودل, کیونکہ پشتو میں دیٹس ہاؤ یو پروناؤنس اٹ. رائٹ. اور جو پشتو بولنے والے ہوں گے ان کو یہ وہ بھی ہوگا. پشتو میں دو لفظ ہیں لور اور لور. ٹھیک ہے. لور کا مطلب بیٹی, لور ایک اعضا ہے, سکل جسے آپ وہ کرتے ہیں فارمنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر آپ اس کو اسپیل کریں وہ بتتے ہیں لام واو رے, لور بھی لور بھی, بٹ اوبیسلی ان کی میننگز اور ان کا جو پروناؤنسیشن ہے دیر مچ ڈفرینٹ. تو انہوں نے ہی کیم آؤٹ وتھ دس کہ وہ واو کے نیچے آپ ایک چیز دیں تاکہ جو بھی بندہ وہ پڑھ رہا ہو وہ لور اور لور میں فرق کر سکے. مطلب اٹ واز اے کنٹریبیوشن ٹو پشتو لینگویج, دی ریٹن مینوسکرپٹ. بالکل بالکل. اور دیٹس ون ریزن وائی لوگوں کو اس کو پڑھنے میں تو پشتو میں یہ ہے. اور میرے خیال سے ابھی تک پرنٹ نہیں ہوا. اردو میں تو یہ ہے. یہ کوئٹہ میں ایک ہے پروفیسر غنو صاحب, انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اس کو اردو میں پرنٹ کیا ہے. تو اردو میں تو یہ ہے, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ انگریزی میں یہ تو کتاب آئی ہے. اور جہاں تک میرا اپنا اندازہ ہے بلوچستان اور کے پی خیبر پختونخوا اس علاقے میں ایک سیاستدان کی آٹوبیوگرافی جو اس نے خود تصنیف کی ہو خود سے, آئی تھنک دس از دی ون اینڈ اونلی ون جو کہ انگریزی میں شائع ہوئی ہے. تو انگریزی اس میں پھر عبدالغفار خان انکلوڈیڈ نہیں ہے؟ بالکل. تو بادشاہ خان بابا نے میرے خیال سے جہاں تک میری علم ہے, آئی کوڈ بی رانگ, لیکن جو ان کی پہلی وہ ہوئی تھی انہوں نے خود نہیں لکھی تھی, انہوں نے کسی کو ڈکٹیٹ کی تھی. اچھا. مطلب ہی یوز ٹو اسپیک, اور وہ پھر یہ کابل میں تھی میرے خیال سے. اینڈ دین ابھی میں شور نہیں ہوں, میرے پاس اپنے نوٹس نہیں ہیں, لیکن انہوں نے خود سے لکھی, میرے خیال سے یہی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم عبدالصمد خان اچکزئی کا ایک انٹروڈکشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ جو لسنرز ہیں ان میں سے میجورٹی کو ان کی لائف کے بارے شاید نام سنا ہو, ان کی لائف کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ ہوں گی. پولیٹیکل آئیڈیاز, پولیٹیکل جرنی, جیل میں جانا, سوشل آئیڈیاز, فیمنزم بھی تھا اس میں انکلوڈیڈ جو ہم ڈسکس کریں گے. تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو گیو اے ڈیٹیلڈ walk through of his life from his birth till his death. لیکن اس سے بھی پہلے جو ہم نے پلان کیا تھا وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ وہ رہ رہے تھے, یعنی اٹ واز اے بلوچستان انڈر برٹش آکوپیشن, ایک جیوگرافیکل پلیسمنٹ کیا تھا اس وقت, وہ کہاں پہ تھے, بلوچستان کیا تھا, فاٹا ریجنز کیا تھے, کون وہاں پہ حکومت کر رہا تھا, پولیٹیکل سسٹم, ویری بریفلی, کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ کس پولیٹیکل سوشل انوائرمنٹ میں اس وقت رہ رہے تھے. اینڈ دین ویل موو ٹو شور این انٹروڈکشن آف ہز لائف. شور. تو آپ یوں وہ کریں کہ 1848 میں
جب فرنگیوں نے رنجیت سنگھ کے پنجاب کے اوپر قبضہ کیا تھا. تو یہ جو ہمارا ابھی جو کے پی کا جو علاقہ ہے, ناٹ دا ہول, یہ صرف 5 میرے خیال سے بنو, ڈی آئی خان, پشاور, میرے خیال سے ہزارہ کا کچھ علاقہ, کھوہاٹ, یہ دس یوز ٹو بی کے پی. باقی مالاکنڈ اور یہ جو فاٹا اور سب کچھ, دس آل یوز ٹو بی دی ٹرائبل ایریاز. ٹھیک ہے. ایک بہت مشہور برٹش سول سرونٹ ہے سر رابرٹ سینڈمن, تو وہ ہی واز پوسٹڈ ان ڈیرا غازی خان, اور یہ فرسٹ اینگلو افغان وار جو ہوئی ہے 1842 میں, وہ یہاں پہ آئے ہیں. پہلے یہ خانہ خلات کی طرف گئے ہیں. میرے خیال سے ان کے ساتھ جو پنجاب کے بیلٹ پہ جو بلوچ چیفز تھے ان کو ساتھ لے کے پہلے وہاں پہ گئے. اس وقت میں میرے خیال سے خانہ قلات اور ان کے جو ٹرائبل چیفز ہیں ان میں کچھ دیر واز سم ٹینشن, تو وہ بنے دی بروکر کہ آپ یہ برٹش کے سائے کے نیچے آئیں اور وی ول میک شیور کہ آپ میں یو کین ریمین دا خان, اور یہ جو آپ کے ہیں, لیکن وی ول گارنٹی دا پیس دیر. صحیح. پھر وہ کوئٹہ کی طرف بھی آئے, اینڈ کوئٹہ از اے پشتون ایریا. تو یہ بلوچ بیلٹ کو چھوڑ کے دے کیم ہیئر اینڈ دے سورٹ آف ریئلائزڈ کہ کوئٹہ کی جو ملٹری سگنیفیکنس ہے وہ بہت اہم ہے, تو اور ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے. تو اسی طرح اراؤنڈ 1880s میں میرے خیال سے سیکنڈ اینگلو افغان وار کے بعد دے میڈ دس ایریا برٹش بلوچستان. اور بٹ مزے کی بات یہ ہے کہ جو برٹش بلوچستان ہے, جو آج کل بلوچستان کا صوبہ ہے, وہ صرف اس کا ناردرن پورشن ہے, اور اس کی آبادی جیسے اس وقت تھی آج بھی اٹس دا میجورٹی, دا واسٹ میجورٹی, میرے خیال سے 96-97% پشتون ہے. رائٹ. تو بلوچستان کی, جی, یہ جو برٹش بلوچستان ہے, اچھا, دا ناردرن پارٹ, جو آج کل جو صوبہ ہے بلوچستان کا, دس از, یہ ان لوگوں نے پاکستان میں 1 یونٹ کے توڑنے کے بعد 1971 میں دے مرج برٹش بلوچستان ود دا کلات اسٹیٹس یونین ٹو فارم جو آج کل کا پروونس ہے. اس سے پہلے کلات اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ, کلات اسٹیٹس کا اپنا, جی, دے ور دیز پرنسلی اسٹیٹس. جو برٹش بلوچستان ہے, دس واز اے پشتون انہیبیٹڈ ایریا, جو کہ افغانستان سے کارو آؤٹ کیا گیا تھا. کچھ ایریاز میں فار ایگزامپل سبی تو بالکل لیز پہ لیے گئے تھے. یہ جو ٹریٹی آف گھنڈمک ہوئی تھی میرے خیال سے 1880s میں, سیکنڈ اینگلو افغان وار کے بعد. ٹھیک ہے. اور تو اس سے بھی ان کا اور ہمارے خاندان کا تعلق ہے, کیونکہ یہ اس کتاب میں نے کوئٹہ کے آرکائیوز میں ریسرچ کی ہے, اور اس سے میں نے یہ نکالا بھی ہے کہ افغانستان میں فرنگیوں کے ساتھ جو بھی جنگ ہوئی ہے, ہماری فیملی اس میں افغان سائڈ سے ویری پرومیننٹ. ٹھیک ہے, ویری پرومیننٹ. تو فار ایگزامپل ایک ولیم ڈیلرمپل کی ایک بک ہے ریٹرن آف دا کنگ, تو اس میں ہی ڈسکرائبز دی فرسٹ اینگلو افغان وار. تو اس میں جو ریوولٹ اسٹارٹ کرتے ہیں کابل میں, اینڈ جو الیگزینڈر برنز ہو واز دا مین, جو برٹش کے بندے تھے, ان کو مارنے میں سب سے اہم, بلکہ دا لیڈنگ رول واز عبداللہ خان اچکزئی, رائٹ, جن کے نام پہ آج کل کا ڈسٹرکٹ تکیل عبداللہ خان ہے. صحیح ہے. تو ہی از آلسو ون آف آر اینسسٹرس. پھر دوسرے اینگلو افغان وار جو ہوئی ان دی 1880s, ان دا بک ہی رائٹس کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک دادا فتح خان واز دا گورنر ان کندہار وین دا برٹش, جب وہ آئے یہاں پہ. تو میں نے اس کی باقاعدہ ریسرچ کی, اور کوئٹہ کے آرکائیو سے باقاعدہ وہ نکالا کہ بالکل فتح خان اچکزئی جو ہمارے پر دادا ہیں, وہ گورنر تھے کندہار میں, اینڈ ہی واز ریمووڈ. جب برٹش آئے ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. پھر ان کے ایک بیٹے تھے, اور جو ان کے ساتھ بھائی تھے اور انکلس تھے, انہوں نے برٹش کی مخالفت کی. اس میں سب سے بڑا نام آتا ہے محمد حسن خان کا, اور ٹو دی ایکسٹینٹ کہ
یہ جو میوند کی جنگ ہے جو کہ افغان لائک ہسٹری میں از لائک بہت بڑا لائک ایونٹ ہے, اور میرے خیال سے پہلی دفعہ انہیں لائک آمنے سامنے کی لڑائی میں کسی لائک ایشیاٹک فورس نے کسی یورپین پاور کو شکست دی ہو. اس میں بھی ہمارے جو پردادا تھے وہ اس میں دے فوٹ شریک ہوئے. تو اس جنگ میں لائک افغان تھرون کے لیے 2 تو کلیمنٹس آئے. ایک تو لائک ایوب خان جنہوں نے فرنگیوں کو شکست دی, اور ایک امیر عبد الرحمن خان who became the king like in the end. تو جب امیر لائک عبد الرحمن خان بادشاہ بنے تو ایوب خان کے ساتھ یہ محمد حسن خان صاحب یہ پہلے لائک ایران گئے, پھر لائک ایران سے ہوتے ہوتے وہ آئے یہاں پہ, دین یو آلسو وینٹ ٹو لائک آسٹریلیا, پھر وہاں سے واپس آئے. تو یہ جو ہماری یہ جو ابھی جہاں پہ ہم ہیں ڈسٹرکٹ تخیل عبداللہ میں, یہ ہمارے ایک پردادا نے برخوردار خان اچک زئی نے ہی باٹ دیز لینڈس. ٹھیک ہے, مطلب جو مین جو جگہ تھی وہ تو کھندہار تھا. باٹ فرام یہ نہیں تو لکھا جاتا سو لائک 200-300 مطلب یہ کس کی ٹیریٹری میں آ رہے تھے, یہ برٹش کی یا نو دس از لائک 202 تقریباً 250 سال پہلے. اچھا, بہت پرانے. تو کھندہار مرکز تھا. یہ جیسے آج کل کوئی لوگوں کا ایک سمر ہوم ہوتا ہے یا کچھ اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ واپس آئے لائک یہاں پہ, اور ہمارے خاندان کے آنے کے بعد کچھ سالوں بعد یہ جو ڈیورین لائن ہے جو آج کل لائک افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں بارڈر ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے بعد آئی. صحیح. تو فار ایگزامپل تو مثال کی بات یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر ہی لائک ہجرت کی ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور ہمارے موومنٹ کے بعد یہ بارڈر آ گیا. ٹھیک ہے. پھر لائک انگریزوں نے ہمیں چوائس دی کہ آپ لوگ جانا چاہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ہمارا خاندان اتنا وہاں پہ بااثر رہا تھا, تو وہاں پہ زمینیں پراپرٹیز بہت کچھ تھا. لیکن ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہماری قوم یہاں پہ ہے اور ہم اب یہاں پہ ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از دی ریلیشن. تو پھر یہ ہوا ان دی 1880s 1880 میں. عبد الصمد خان 1907 میں پیدا ہوئے. اس سے پہلے اگر میں اس کو تھوڑا سم اپ کر دوں جیوگرافی کو, the first thing was کہ he was Abdul Samad Khan Achakzai was based in the upper part of Balochistan, جی, today's Balochistan, جی, which used to be called British Balochistan, but which was a Pashtun area. ٹھیک ہے. اور جو اس کا سدرن پارٹ تھا, اور آپ کو بتایا تھا کہ ایک میپ بھی ہے آپ کے پاس, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا, and you can show it like on we the can screen. show it as we speak. Show it like on the screen. So this is the context. So جس خان south میں there was this princely the Kalat States Union, تو Kalat. وہ it's the Brahui, یہ جو خان of کلات ہیں ان کے پاس, پھر ساراوان اور جالاوان, صحیح ہے, رائٹ اور لیفٹ ان کے مین, اینڈ جو بلوچ تھے لائک ٹرائبس تھے, تو یہ سارا لاس بیلا گوادر تو لائک عمان کے. and this is pre-partition. This is pre-partition. اور اس کے بعد یہ جو ہے فاٹا ریجنس, جو فارمر فاٹا ریجنس ہیں, یہ بھی اس میں مرج کرتے تھے آپ والے اس سے, مطلب was he based in the FCR? So that's a very good question. تو خان شہید کی سیاسی جو ایک ان کا گول تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پشتون تو لائک علاقہ ہے, فاٹا, کے پی, برٹش بلوچستان, یہ دے ور آل ایک تو لائک جوائنٹ تھے, دے ٹچ, دے آر تو کنٹیگیوس. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں ان کو اس کو ایک صوبے کی شکل دی جائے جس کا نام ہو پشتونستان یا پشتونخوا یا تو لائک افغانیہ. صحیح ہے. دس واز ہز ڈیمانڈ کہ دیکھیں ہم سب ایک, یہ ان کے ایک پولیٹیکل آئیڈیا میں بالکل لائک فرام دا شروع سے ہی. اچھا, اور یہ آفٹر پارٹیشن یہ انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے یہ جیوگرافی کور کر لی, اس کے بعد وی کین اسٹارٹ ود ہز لائف. ٹھیک ہے. تو وین ہی از بورن, تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اس خاندان میں پیدا ہوئے جس نے باقاعدہ فترنگی کے ساتھ میدان جنگ میں وہ کی تھی, مقابلہ ان کا کیا تھا. تو لائک اوبویسلی کہ جو گھر کا ماحول ہوگا, جو پرورش ہوگی,
وہ یہی ہوگی کہ دیکھیں ہم کسی کے غلام نہیں ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو فرنگی ہیں یہ تو کہیں اور سے آئے ہیں, یہ باہر کے لوگ ہیں اور یہ ہمارے پہ مسلط ہیں. تو حالانکہ ہمارا خاندان کافی پرومیننٹ تھا, لیکن یہ بھی میں نے ریکارڈز میں دیکھا ہے کہ ہمارا کوئی برٹش کے ساتھ لائک انٹریکشن نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے ہمیں لائک ہمارے خاندان کے مختلف برانچز کو یہ آفر کی کہ ہم آپ کو لائک اچکزئی کے سردار بنا دیں گے یا ہم آپ کو کوئی اس طرح کے رولز دے دیں گے. وہ ہمارے خاندان نے کبھی لائک وہ نہیں کیے. اور ایک بڑا مشہور واقعہ یہ ہے کہ کوئی میرے خیال سے برٹش لائک گورنر تھا دی لائک AGG, تو اس نے کسی خاندان کے بڑے کو یہ آفر کی کہ دیکھیں ہم آپ کو یہ ٹرائب کے چیف تو بنا دیں گے یا کچھ تو بنا دیں گے. تو جواب یہ آیا کہ ایک بندے کا بیٹا تھا اور اسی گھر میں ایک سانپ تھا. تو کسی دن اس سانپ نے اس بیٹے کو ڈس دیا اور وہ فوت ہو گیا, اور اس بندے نے پھر سانپ کو مارا. تو سانپ بھی مطلب اس سے پھر بھاگ گیا, کیا مطلب چوٹ لگی اس کو. تو جب اس بندے نے کچھ سالوں بعد یا دنوں بعد سانپ کو کہا کہ اب ٹائم تو گزر گیا ہے, اب دوست بنتے ہیں, تو سانپ نے کہا کہ نہ آپ اپنے بیٹے کو بھولو گے اور نہ یہ جو آپ نے مجھے زخم دیا ہے نہ میں اس کو بھول پاؤں گا. تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ جواب دیا کہ نہ آپ یہ جو برنز تھے سر الیگزینڈر برنز, جن کو کابل میں لائک عبداللہ خان نے قتل کیا تھا, کہ نہ آپ ان کو بھول پائیں گے اور نہ ہم جو ہمارے پر دادا تھے لائک عبداللہ خان اچکزئی جن کو فرنگیوں نے شہید کیا تھا, کہ نہ ہم لائک ان کو بھول پائیں گے. تو یہ انہوں نے وہ جواب دیا. اور پھر ہمارا کوئی لائک انٹریکشن لائک ان کے ساتھ نہیں ہوا. ایک دفعہ میرے خیال سے خان شہید کے, اب مجھ سے بھول رہا ہے یہ تو کتاب میں ہے, ان کے والد تھے یا ان کے دادا تھے, انہوں نے کوئٹہ میں AGG کے آفس میں کچھ عرصے کے لیے از دی ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل. سو دی جو اس وقت کے برٹش بلوچستان میں جو سب سے اوپر جو برٹش کا لائک آفیشل تھا, اس کا نام تھا, اس کا جو لائک آفس تھا وہ تھا AGG, اینڈ دا گورنر جنرل ہیئر مینس دا وائس رائے آف انڈیا. ٹھیک ہے. تو ہی یوز ٹو رپورٹ ڈائریکٹلی ٹو دا وائس رائے آف انڈیا. صحیح ہے. تو ان کے آفس میں ہی ورکڈ ایز اے پرشین ٹرانسلیٹر. کیونکہ ہمارے خاندان کا لائک افغان کورٹ اور رائل کورٹ کی زندگی میں کافی ٹائم تو گزرا تھا, تو پڑھے لکھے تھے سب لوگ, پشتو لائک عربی فارسی سب کچھ. تو انہوں نے چند لائک عرصے کے لیے یہاں پہ وہ پرشین کا کام کیا تھا, وہ بھی لائک اس لیے کیونکہ ان کے کوئی بیٹے یا نیفیو اس وقت کوئٹہ میں اسکول میں داخل تھے, سو ٹو ریمین کلوز ٹو ہم. لیکن وہ بھی خان شید کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ان کو جو کوئی بھی گفٹس ملتے تھے یا کوئی دربار میں یہ لنگی یا کچھ اس طرح ملتی تھی, وہ کبھی گھر نہیں لاتے تھے, وہ کسی اور کو, کیونکہ فرنگی کا کوئی ایسا تحفہ یا کوئی ایسا لائک انعام وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی لائک انٹریکشن نہیں تھا. خان شید جیسے اسکول, تو گلستان میں اس وقت ایک اسکول تھا, تو گلستان ہمارا گاؤں ہے, اور کوئٹہ کے علاوہ میرے خیال سے برٹش بلوچستان میں اس وقت وہ ایک واحد اسکول تھا وچ واز کوائٹ انیوژول, کیونکہ یہ ایک گاؤں کا لائک علاقہ تھا. تو وہ اسکول میں پڑھے, کلاس 8 تک لائک اسکالرشپس لیں, سب کچھ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ گھر پہ ان کی جو دینی تعلیم تھی وہ مکمل لائک عربی فارسی پشتو. تو جو اس وقت کا کوئی مولوی بننے کے لیے یا کوئی ملا بننے کے لیے جو کورس ہوتا ہے وہ انہوں نے گھر پہ کیا. اسکول میں انہیں لائک اردو میڈیم لائک اسکول تھا. تو کلاس 8 کے بعد جب ان کو آگے پڑھنے کی آفر ہوئی, کیونکہ کوئی بلوچستان میں کوئی لائک ایگزام ہوا, تو آئی تھنک وہ 2nd یا 1st پہ وہ لائک آئے تھے, تو ان کو ایک مکمل اسکالرشپ ملی تھی. تو وہ تاکہ وہ لائک آگے پڑھ سکیں, وہ انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ اور اس بات پہ پھر بعد میں ان کو پشیمانی بھی ہوئی تھی. وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس وقت ان کا ذہن یہ تھا کہ جو بھی کوئی اعلیٰ تعلیم وہاں پہ کرتا تھا یا میٹرک یا یہ یا BA, وہ یہ تھا کہ وہ پھر
برٹش کی سرکار میں کوئی جاب لائک حاصل کر سکے. صحیح ٹو دیٹ اینڈ. ہاں, اور اینڈ ہی سیڈ کہ دیکھے میں نے تو وہ جاب نہیں کرنی, تو مجھے پھر کیا فائدہ ہوگا. تو لائک اوبویسلی لائک انہوں نے لوگوں سے پوچھا, اپنے گاؤں والوں سے پوچھا اور لوگوں سے پوچھا, تو ان کو کوئی ایسا جواب نہیں آیا کہ وہ سوچیں کہ نہیں مجھے یہ آگے تعلیم کرنی چاہیے. بعد میں زندگی کے بعد میں ان کو یہ پشیمانی ہوئی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آگے تعلیم حاصل کرتا تو لائک انگریزی اس کی مجھے پھر نالج ملتی, اور انگریزی سے پھر دنیا کی بہت ساری کتابیں لائک اخبارات, کیونکہ لائک آج کل بھی جیسے ہے لائک انگلش. تو مچ لیٹر ان لائف انہوں نے اپنے لیے ایک لائک انگریزی کا ٹیوٹر خود سے گھر پہ لگوایا, اور وہ تعلیم یہ حاصل کی. اور میں اس بات کو پڑھ کے بہت خوش ہوا, کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو نیشنلسٹ لوگ ہوتے ہیں یا جو ملت پال لوگ ہوتے ہیں وہ صرف لائک اپنی زبان یا اسی دے ٹینڈ ٹو لائک ایکسکلوڈ کہ اور زبانیں نہیں صرف میری. لیکن یہاں پہ ایک بڑا پریکٹیکل ہے کہ دیکھیں میری زبان پشتو ہے, یہ میرے لیے اشحد ضروری ہے کہ ہر کوئی پشتو میں تعلیم حاصل کرے, پشتو لکھنا پڑھنا اس کو آئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور ایسی زبانیں ہیں جس سے مجھے فائدہ ہوگا, فار ایگزامپل ایک انگریزی ہے, وہ بھی لوگوں کو حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ہوا, یہ ہو گئی ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن. تو 1917 کی جو خلافت موومنٹ تھی, حالانکہ وہ کافی لائک نوعمر تھے اس وقت, وہ کافی اس سے لائک امپریس ہوئے, اور میرے خیال سے انہوں نے 10 سال کی عمر میں اپنے گاؤں میں فرنگیوں کے خلاف ایک جلسہ بھی نکالا تھا. ٹھیک ہے, کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو جب اسکول ختم ہوا, دیکھتے ہیں کہ دیکھیں میری جو قوم کی حالت ہے وہ اچھی نہیں ہے. مطلب وہ آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاشرتی مسائل ہیں, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان سب مسئلوں کا جو مرکز ہے وہ ہے یہ جو آکوپیشن ہے, یہ جو باہر سے مسلط ایک کلونیل استعماری یہ جو فرنگیوں کی, تو وہ بہت سوچ میں وہ پڑتے ہیں کہ یہ میں کیسے کروں, یہ میں اپنی قوم کو میں کس طرح اس سے میں نکالوں. تو اسی سوچ میں پھر وہ گاؤں میں اور اپنے ہم عمر لوگوں, اپنے جو کزنس ہیں ان سے بات کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہمیں اس طرح کا کرنا چاہیے. تو یہ جو ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس وقت جس طرح آج کل جلسوں جلوسوں کا جو ایک وہ رواج ہے, مثلاً اگر میں اور آپ کہیں مارکیٹ میں جا کے کوئی اسٹیج بنائیں اور بولنا شروع کریں, لوگ آ کے ہمیں سنیں گے, وہ یہ نہیں کہیں گے یار کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اسٹرینج نہیں ہوگا. تو اس وقت یہ رواج بالکل بھی نہیں تھا. تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کیسے, مطلب کس طرح ہم اپنے, ڈیموکریسی تو نہیں تھی نا وہاں, ڈیموکریسی بالکل بھی نہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں اگر جمہوریت نہیں تھی تو برٹش بلوچستان اس سے بھی 10 قدم پیچھے تھا. اور اس کے اوپر بھی ہم لوگ آتے ہیں کہ زیادہ تر جو آج کل کا پاکستان ہے اس میں جو ملت پال قوم پرست لوگ تھے, انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ حمایت کیوں کی اور مسلم لیگ کے ساتھ کیوں نہیں کی, یہ ہم اس پہ ہم لوگ لگاتے ہیں. لیکن دس از ون آف دا مین ریزنز دیر. تو اس وقت ایک کافی یہاں پہ ایک جابرانہ قانون تھا جو لائک FCR ہے, وہ یہاں پہ لاگو تھا. اب آج کل یہ خاص کر یہ جو فاٹا کا لیکن انضمام ہوا ہے, تو کافی لوگوں کو لائک FCR کے بارے میں پتہ ہے, انہوں نے سنا ہے. شاید ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ FCR ایک ریسسٹ قانون تھا, کیونکہ اگر آپ اس کا ڈاکیومنٹ لائک اٹھا کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے فار دا پشتون اینڈ بلوچ. صرف مطلب یہ ایک خاص نسل کے لوگوں کے لیے یہ قانون تھا. تو جو بلوچ پنجاب میں تھے, فار ایگزامپل DG خان اور یہ, ان کے اوپر بھی لائک FCR. تو دس واز جسٹ فار پشتون اینڈ بلوچوں کے لیے. تو اس وقت بھی یہاں پہ لائک FCR تھا. جو لوگ کہیں اور رہ رہے تھے ان کے پشتون اینڈ بلوچ. اچھا جی. تو یہ جو DG خان ہے آپ کا ابھی جو پنجاب کا, اگر آپ کبھی ٹریول کریں بائی روڈ, آج بھی آپ کو وہاں پہ وہ جو بارڈر پولیس ہے وہ ملتی ہے. تو دس یوز ٹو بی دا بارڈر بٹوین برٹش انڈیا اینڈ لائک افغانستان. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ فار ایگزامپل پنجاب کو دیکھ لیں یا جو باقی ہند کو دیکھ لیں, جس طرح فرنگیوں نے اپنا وہاں پہ کنٹرول
کیا تھا وہ یہاں پہ نہ ہو سکا. ٹھیک ہے. جو بھی وجہ ہو, مطلب تو کلچر کہہ لیں یا ٹوپوگرافی کہہ لیں یا لوگوں کا ذہن کہہ لیں کہ وہ ان کا ذہن نہیں مانتا تھا کہ ہم اس کو. تو کچھ افغانستان کا ایکسپیرینس ہوگا. افغانستان کا اوبیسلی جب آپ لائک آزاد لوگ ہوں گے کہ یار یہ تو کہاں سے لوگ آئے ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں. فرنگی جب ہند سے ہوتے ہوئے چلتے ہیں تو جو لوگ ہیں وہ ان سے کافی مختلف ہیں, رنگ و روپ میں کافی مختلف ہیں. جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو میں نے کوئی ایک کتاب میں تھا کہ جب وہاں پہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے اسی قد و قامت, اسی رنگ, کسی کی لائک نیلی آنکھیں, کسی کی وہ ایک بندہ کھڑا ہے, اور ایز آف اے لائک اے مرر ٹو لائک امیج, اور وہ ان سے اس کے دل میں کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں ہے. تو فار ایگزامپل جو لائک اینگلو افغان وار میں جب برٹش بولان پاس سے جو ہمارا لائک علاقہ ہے تو قلعہ عبداللہ خان یہاں سے ہوتے ہوئے گئے, تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ان کے جو کیمپ ہے, جو ملٹری کیمپ ہے, اس میں 2 لوگ, 2 پٹھان, 2 پشتون اپنے گھوڑے پر ہوتے ہوئے آئے کیمپ میں, اور گھوڑے سے لائک اترے نہیں اور پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون ہو اور آپ لوگ کہاں. تو ان کے وہ دل میں وہ ان کے ذہن میں وہ خوف یا وہ نہیں تھا, اور وہ جو کہتے ہیں کہ خود اعتمادی کہ بھائی یار تم کون ہو کہ 2000 میل دور سے آئے ہو اور میرے ملک میں میرے زمین پہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ یار تم کون ہو. تو اف یو لک ایٹ دی ہسٹری آف FCR, یہ ان علاقوں میں کنٹرول, یہ جو عام کورٹس وغیرہ کا جو کنٹرول تھا وہ نہیں ہو رہا تھا, اور دا برٹش یوز دا ٹرم مرڈرس لائک آؤٹریجز. مرڈرس آؤٹریجز تھا کہ فار ایگزامپل پشاور کے کینٹ میں یا کوئٹہ کے کینٹ میں کوئی فرنگی بیٹھا ہے یا کہیں جا رہا ہے, اور کسی نے راہ چلتے ہوئے اس کو کوئی چاقو مار دیا یا پستول سے اس کو مار دیا. پھر آبویسلی وہ بندہ بھی تو گرفتار ہوا, پھانسی ہوئی یا جو بھی ہوا. تو بیسکلی یہ کورٹ سے وہ لوگ ان کا جو باقی ہند میں جو رولس تھے اور لاس تھے وہ ان پہ کنٹرول کے لیے کافی نہیں تھے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ علاقے سارے بارڈر پہ تھے, تو دا برٹش کی یہ خواہش تھی کہ ان کو خاص ایک ملٹری کنٹرول کے ذریعے رکھا جائے. تو ان کے جو عام لاز ہیں, جو عام رائٹس ہیں, ان کو نہ دی جائیں. ان کو ہندوستان سے بھی زیادہ سخت طریقے سے, مطلب یہ سارا علاقہ آپ سوچ لیں کہ ایک بہت بڑا ملٹری کنٹونمنٹ, اور کچھ لوگ شاید کہیں کہ آج تک وہی حالات چل رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, وی کین ریٹرن ٹو ناؤ خلافت موومنٹ. جی, اس کے بعد انہوں نے پھر فارمل پولیٹکس. تو فارمل پولیٹکس یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں, یہ مطلب لوگ آئے ہیں. تو ایک جو انہوں نے سوچا کہ جو جمعے کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد مطلب لوگ, یا جو عید کی نماز ہوتی ہے, میرے خیال سے دیکھیں اب ذہن بھی میرا, مطلب کسی وہ جو نماز کا جو خطبہ ہے, میرے خیال سے جمعے کی نماز کا جو ہے, اس میں ہم کیوں نہیں لوگوں کے ساتھ یہ بات کرتے. تو جب ان لوگوں نے یہ شروع کیا تو مولوی حضرات سے بھی وہ آیا کہ نہیں دیکھیں یہ تو گاؤں ہے, یہاں پہ تو جمعے کی آواز نہیں ہوتی ہے. یہ اینی وے کسی طرح جو پہلی دفعہ کسی نماز کے بعد انہوں نے کہا, یا میرے خیال ہے شام کی نماز کے بعد, یہ آپ کو تو کتاب پڑھنی پڑے گی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلے مولوی صاحب سے کہا کہ دیکھیں آپ ہر نماز کے بعد ہمیں قرآن شریف کا ایک ہی وہ چیپٹر ہے, وہ آپ ہمیں بغیر ترجمے کے آپ ہمیں بتاتے ہیں, جو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم ترجمے کے ساتھ لوگوں کو قرآن شریف کی تعلیم دیں جو آپ اپنا خطبہ کرتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج میری تیاری نہیں ہے, تو آپ کیوں نہیں کرتے. تو اس طرح یہ اسلامی دینی باتیں شروع ہوئیں. لیکن یہ خان شہید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے پہلا یہ قدم اٹھایا تو دوسرے دن ان کو میرے خیال سے کوئٹہ جانا تھا کسی کام سے, تو کوئٹہ میں وہ اریسٹ ہوئے, یا ان کو جو SP تھے, کوئی آئرش مین ہے, انہوں نے میرے خیال سے 1-2 دن بعد ان کو بلایا. تو ہوا ایسا تھا کہ ایک ہی دن میں ان کی یہ بات کوئٹہ کے SP تک پہنچ گئی تھی کہ یہ گلستان کے عنایت اللہ کاریز گاؤں میں کچھ نوجوان ہیں جو اٹھے ہیں اور یہ نماز کے بعد یہ بات کر رہے ہیں, یہ کیا چل رہا ہے. تو جب یہ بات ہوئی تو
جب ان سے پوچھ گچھ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کون سی بری بات ہے, میں خود ایک ٹرین ملا ہوں, مطلب بائی ٹریننگ میں ایک مولوی ہوں, تو میں تو یہ بات کر سکتا ہوں, اور اس میں کیا حرج ہے. لیکن فرنگی نہیں مانے, بیکاز لائک آئی سیڈ کہ وہ اس علاقے میں کنٹرول, وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ کسی بھی طرح یہاں پہ منظم ہو یا ان میں کوئی سیاسی شعور یا کچھ بھی اس طرح آئے. تو ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. جیل میں جب ڈال دیا گیا تو پرابلم یہ تھی کہ یہ فرسٹ ٹائم جیل جا رہا ہے. یہ فرسٹ ٹائم جیل جا رہے ہیں کہ واٹ واز دا کرائم, جرم کیا ہے. اور یہ تو لکھتے ہیں کہ ہم خود لائک حیران تھے کہ ہمیں جیل میں تو ڈال دیا ہے, لیکن نماز کے بعد کسی قرآن شریف پہ بات کرنا مطلب یہ تو کوئی جرم نہیں ہے. تو اسی کے کچھ دنوں بعد یہ ہوا کہ کوئٹہ چمن روڈ پہ کچھ لائک اچکزئی تھے, انہوں نے ایک دو برٹش فوجی اور ایک خاتون تھی جو ایک میرے خیال سے میجر یا کیپٹن فارلے کی بیگم تھی, ان کو انہوں نے لائک اغوا کر لیا اور بارڈر کے بالکل لائک اس پاس لے گئے. تو جب یہ ہوا تو پھر فرنگیوں کو ایک موقع ملا کہ دیکھیں یہ تو آپ لوگوں نے کروایا ہے, حالانکہ وہ لوگ تو کوئٹہ میں جیل میں تھے, ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو یہ لائک عوام کا ایک ریئیکشن تھا کہ دیکھیں آپ نے ہمارے خان کو جو ہیں, مطلب جیسے میں نے کہا کہ ہمارا جو خاندان ہے وہ کافی پرومیننٹ رہا ہے, تو لوگوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ہمارے اس خاندان کے خان کو آپ لوگوں نے جیل میں ڈال دیا ہے, تو اور کسی جرم کے بغیر. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ ان کو نہیں چھوڑتے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر کافی نیگوسیشن ہوئے, یہ ہوئے. خان شید کہتے ہیں کہ ان کو خود یہ عمل پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو یہ لائک اندازہ ہوا کہ ٹھیک ہے اب تو ان برٹش کو ایک بہانہ مل گیا ہے کہ وہ ہم جیل میں رکھیں اور یہ رکھیں. پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ چونکہ یہ جیل میں تھے تو پولیس والے بولتے تھے یہ تھے, تو کافی لائک افواہیں شروع ہوئی کہ یہ جو لائک اغوا ہوئے تھے ان کے ساتھ کافی برا وہ ہوا ہے, سلوک ہوا ہے, یہ ہوا ہے, خدا نخواستہ وہ جو خاتون ہیں ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے. تو خان شید کافی دل برداشتہ ہوئے کہ یہ نہ ہو کس طرح کا ہوا, یہ تو مطلب ساری قوم کی بدنامی ہے اگر آپ کس طرح تک ہوا ہو. لیکن اوبیسلی بعد میں تو یہ پتہ چلا کہ یہ سارا ایسی تو افواہیں تھیں. اور یہ سمجھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ پشتون روایات میں کسی بندے کو جو بندی مطلب جو آپ کے پاس ایک کیپٹیو ہو اس کو چوٹ پہنچانا, اور خاص کر پہ اگر کوئی خاتون ہو ان کے ساتھ بالکل ایک لفظ کی بدتمیزی بھی کرنا مطلب ناقابل تصور ہے. رائٹ. تو جب یہ وہاں پہ لائک اغوا ہوئے تھے تو بالکل ان کو ایک لائک اپنے کیمپ پہ رکھا گیا تھا, اور ان کو یہ لائک آپشن دی گئی تھی کہ آپ بتائیں کہ آپ اپنا کھانا خود بنائیں گے یا ہم بنائیں. بعد میں چمن سے ان کے لیے اسپیشل کھانا آیا کرتا تھا. تو پشتون روایات تھیں تو یہ اس طرح لگ رہا وہ ہوا. تو یہ ایک پہلی کنفرنٹیشن تھی, یہ ایک پہلی کنفرنٹیشن تھی. اور اس ٹائم پہ یہ لوگ لائک حیران بھی ہوئے کہ دیکھیں ہم تو اپنی قوم کی بقا اور ترقی کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ان کا تو خیال تھا کہ لائک حکومت کو تو چاہیے کہ ہماری لائک حمایت کریں. ٹھیک ہے آپ لوگ باہر سے آئے ہو, باہر کی حکومت ہو جو بھی ہو, لیکن ہم ایک اپنی قوم کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس تناظر میں پھر ان کی میرے خیال سے دی ایجنٹ ٹو دا گورنر جنرل کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے, اور وہ اس میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں جو آپ کام کر رہے ہیں اگر میں آپ کی جگہ, وہ بھی کوئی ہی واز اے ہائی کلاس لائک انگلش مین. ٹھیک ہے. تو لائک آکسفورڈ یا کیمبرج سے پڑھا ہوا جو ان کا اپنا ہوتا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جو آپ کام کر رہے ہو اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں بھی یہی کام کرتا لائک اپنی قوم کے لیے, لیکن میں یہاں پہ ایک لائک استعماری قوت کا نمائندہ ہوں, اور مجھے جو برطانوی سرکار کے لیے جو اس کے لائک انٹرسٹ ہوں گے مجھے تو وہی تو کرنا پڑے گا, مجھے تو اپنا کام کرنا ہے, تو آگے آپ کی مرضی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں آپ کو سزا نہیں دوں گا, ایز دی اے جی جی میں آپ کو سزا نہیں دوں گا, میں آپ کے اپنے ہی لوگوں سے آپ کو اس کی ان کاموں سے روکنے کے لیے میں پنشمنٹ دلواؤں گا. اور وہ بیسکلی تھا جرگہ. تو اس وقت کا جو جرگہ تھا
اب دیکھیں پشتون سوسائٹی میں جرگہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہر ایک تو قبیلے یا جو ہوتا ہے ہر فرد کو بولنے کا موقع ہوتا ہے، یا جو اس کے جو چنے ہوئے جو مشران یا جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو فرنگیوں نے جرگے کے کانسیپٹ کو فارورڈ کیا، تو لائک اپنے لوگ لے کے آئے، صحیح ہے. اور وہ جو کہتے تھے وہ تو کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے ہی جو وہاں کا جو جرگہ تھا اس سے ان کو جیل بھجوایا. ٹھیک ہے. اور اب یہ دوسری بار جیل جا. یہ وہی فرسٹ ٹائم کہ مطلب ان کا ٹرائل نہیں ہوا تھا اس وقت، یہ تو جیل میں تھے. اچھا. یہ تو کڈنیپنگ ہوئی، ہاں یہ کڈنیپنگ ہوئی. اچھا پھر یہ مقدمہ بنا کہ آپ نے یہ کیا ہے، پھر اسی اس کے لائک انصر میں اسے لائک ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس کے بعد سے پھر ان کا سیاسی جو آپ کہتے ہیں یہ کام شروع ہوا، یہ جرنی شروع ہوئی. تو کتنے سال تک رہے اس وقت جیل میں؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ عبدالصمد خان اچکزئی میرے خیال سے پاکستان میں زیادہ جیل میں رہے بنسبت پری پارٹیشن. حالانکہ ان کی زندگی لگ زیادہ تر پری پارٹیشن میں ٹھیک ہے تو گزری تھی. تو یہ تو کتاب اب میں لائک ہر چیز تو ناظرین کو نہیں بتاؤں گا کہ میں آپ لوگ تو کتاب پڑھیں ہی نہ ہی کریں، لیکن یہ اتنا لمبا نہیں تھا، یہ اتنا لمبا نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر میرے خیال سے سبی میں 1935 میں ان کو پھر جب وہ کوئٹہ کا وہ ہوتا ہے لائک ارتھ کوئک، تو وہ اس وقت بھی جیل میں تھے. تو لیکن جو ان کے جو لانگسٹ سٹنٹس ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد لائک ہی واز ان لیکن جیل. تو دین اس کے بعد انہوں نے پھر پارٹی اسٹیبلش کی. نہیں پارٹی کا تو اس وقت کوئی تصور ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ سوچیں کہ یہ ایک بندہ ہے خود سے سوچ رہا ہے کہ یار میری قوم کی حالت یہ ہے، میں کس طرح لوگوں کو لائک جمع کروں، میں کس طرح لوگوں کے ساتھ. اور جیسے کہ آج کل آپ حالات دیکھ رہے ہیں، مستحکم پارٹیاں بنانا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ، اور خاص کر اس وقت کا پریشر، مطلب اس وقت کا پریشر آپ سمجھ لیں کہ فار ایگزامپل جب تو یہ بالکل آؤٹ آف دا باکس کام ہے، آؤٹ آف دا باکس کام ہے. پارٹی بنا لیتا ہے، آپ پارٹی بناتے ہیں فار لائک الیکشنز، یس، تو وہاں پہ لائک الیکشنز ہے ہی نہیں، تو پھر پارٹی بالکل. اور جو شہر ہے صرف کوئٹہ کی ایک تو میونسپیلٹی ہے، اور میرے خیال سے لورلائی میں تو کچھ تھا، باقی سارا لائک ایف سی آر ہے. صحیح. وہاں پہ تو آپ کو سیاسی ایکٹیویٹی لائک الاؤڈ ہی نہیں ہے. اور آپ سوچیں کہ فار ایگزامپل جب خان شید گئے تو لورلائی ایک شہر ہے کوئٹہ سے نارتھ ایسٹ کی طرف، تو وہاں پہ اگر کوئی ان کو کھانا دیتا تھا یا رات کے لیے رات لائک اسپینڈ کرنے کی جگہ دیتا تھا، تو اس کو جیل یا قید یا فائن ہوا کرتے تھے. حالانکہ وہ جو برٹش کے جو اپنے ملکان ہیں ان کو بھی ان کے اوپر بھی یہ پابندی تھی کہ آپ نے نہیں کرنا. لیکن سچ بولنا چاہیے اس وقت بھی ایسے لوگ تھے. تو کتاب میں نام ہوگا، لورلائی کے ایک ملک تھے جنہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پشتون ہے، میں بھی پشتون ہوں، یہ میرے شہر آئے ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنا میری ذمہ داری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نہ کروں آپ ان کو روک لیں، لیکن اگر یہ یہاں پہ آئیں گے تو آئی ول گیو ہم اے پلیس. اور اس کی وجہ سے یہ میرے خیال سے شاہی جرگے کے ممبر تھے یا کسی کے ممبر تھے، صرف اس بنیاد پہ ہی واز میڈ ٹو لیو. مطلب بہت زیادہ بندش مطلب. تو اس کے بعد پھر 1930 یا 31 میں یہ لوگ جاتے ہیں. تو اس وقت لائک ہندوستان کے ساتھ جو لنک تھا وہ تھا بائی ٹرین. ٹھیک ہے. تو چمن جو بارڈر پہ ہے، کوئٹہ ایک ٹرین تھی جو ہمارے گاؤں سے گزرتی ہے، پھر کوئٹہ سے آپ آتے ہو تھرو جیکب آباد، پھر سکھر، پھر سارا لائک ہندوستان کا جو وہ ٹرین کا نیٹ ورک ہے. تو وہ جاتے ہیں لاہور، وہاں پہ لائک آئی این سی، ٹھیک ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں، ہر کوئی میرے خیال سے ان کا اپنا کوئی لائک اینول کانفرنس تھا یا کچھ اور تھا. تو وہ دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی دا فرسٹ ٹائم جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ باقی ہندوستان میں تو پارٹیاں ہیں، ایک مہم چل رہی ہے لائک انڈیپینڈنس کی. پھر 1931 میں میرے خیال سے
راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی. تو وہ جاتے ہیں بامبے, احمد آباد میں وہ تو گاندھی جی سے ملتے ہیں. پھر بامبے میں وہ گاندھی جی کے ساتھ رہتے ہیں. اچھا. میرے خیال سے برلا ہاؤس جو ابھی ایک میوزیم ہے اس کا ذکر بھی ہے, وہاں پہ رہتے ہیں. اور ان کے تھرو وہ جو INC کے جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں مختلف پارٹیز کے لیے, وہ ان سے ملتے ہیں. سو جواہر لال نہرو کے ساتھ اور بھی جناح صاحب کے ساتھ ان کی جو پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ اسی بامبے کے ٹرپ میں ہوئی تھی. وہ بھی کافی مزیدار ہے. وہ کیسے مزیدار ہے؟ وہ مزیدار اس طرح سے ہے کہ خان شید کہتے ہیں کہ میری انگریزی کمزور تھی اور جناح صاحب کی اردو تو کمزور تھی. ٹھیک ہے. لیکن وہ مطلب اس حد تک تھی کہ میں جو انگریزی میں بولتا تھا وہ ان کو سمجھ آ رہی تھی, اور وہ جو اردو میں بولتے تھے وہ مجھے سمجھ آ رہی تھی. تو یہ ان کی پہلی ڈیٹیلز ہیں بک میں. بالکل ڈیٹیلز ہیں. اور بلکہ میں نے یہ کتاب کا یہ جو ایکسٹریکٹ ہے, راج موہن گاندھی صاحب میرے خیال سے گاندھی کے تو گرینڈ سن, دیکھیں یادداشت کا یہ حال ہے, ان کو میں نے دکھائی اور کافی خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کافی ایک یونیک پرسپیکٹو سے گاندھی کو بیان کیا گیا ہے. اچھا, what does he say about گاندھی؟ گاندھی تو ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میرا خیال تھا کہ یہ ہندوستان کا بڑا لیڈر ہوگا, تو یہ بڑا قد و قامت ایک شخص ہوگا. لیکن گاندھی جی کافی چھوٹے مطلب اسٹیچر تو وہ تھے. تو ایک تو اس سے وہ کافی حیران ہوئے. لیکن پھر دوسرا ان کا جو ڈسپلن تھا, وقت کی پابندی, کتنا سونا کتنا کھانا, اس سے وہ بہت. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کو کہ دیکھیں میں آپ کو برٹش بلوچستان کے مسائل بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر وہ ایک میرے خیال سے کانگریس کے کوئی لیڈر تھے, مسلمان تھے کوئی میرے خیال سے, تو ان کے گھر وہ کھانے پہ گئے. تو نہرو صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو انہی باتوں میں کافی ٹائم تو گزر گیا. تو جب ٹائم گزرا تو ان کو ایک دم سے یاد آیا کہ وہ میں نے تو گاندھی جی کے ساتھ ایک ٹائم تو رکھا تھا کہ میں نے ان کو برٹش بلوچستان کے مسائل وہی بیان کرنے ہیں. تو میرے خیال سے اس وقت ان کو, میرے خیال سے جواہر لال صاحب نے یا جو ان کے ہوسٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے, گاندھی جی تو سو گئے ہوں گے. یعنی وہ گاڑی شاڑی یا ٹیکسی لے کے جب وہ پہنچے, جب وہ دیکھا تو کافی وہاں پہ ہلچل تھی ان کو دیکھ کے. تو جب وہ دیکھے تو ان کو میرے خیال سے پیارے لال جو گاندھی جی کے پی اے تھے, ان کو کہا کہ دیکھیں یہ تو گاندھی جی کے سونے کا وقت سے کافی ٹائم تو گزر گیا ہے, لیکن وہ صرف آپ کے لیے بیٹھے ہیں. رائٹ. تو ہی واز کوائٹ امپریسڈ کہ دیکھیں یہ بندہ ایک ہندوستان کا لیڈر ہے, میں کوئی پٹھان آیا ہوں, پتہ نہیں کہاں سے آیا ہوں. تو پھر انہوں نے اپنا جو برٹش بلوچستان کے مسائل تھے وہ بیان کیے. پھر گاندھی جی کے پی اے کو, پھر گاندھی جی نے کہا کہ آپ یہ سب کچھ لکھ دیں, تو میں اپنے پی اے کو دوں گا, تو یہ ویل میک اے پیمفلٹ اسے بنائیں گے, پھر لوگوں کو ہم دے دیں گے, خاص کر یہ جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس پہ لوگ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو ہم دے دیں گے. تو ایٹ دس اسٹیج انہوں نے پارٹی پالیٹکس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا, لیڈر سے ملنا شروع کیا, اور INC میں فردر جو گروپس تھے سب, INC مسلم لیگ سب سے وہ مل رہے ہیں ابھی. تو اب دیکھیں اس وقت بلوچستان ہندوستان کا ایک کونا ہے, یہ جو برٹش بلوچستان ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ کافی سخت حالات ہیں. صحیح ہے. تو یہ یہاں سے آئے ہیں کہ دیکھیں بھائی ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں, ہمیں مطلب وی نیڈ یور ہیلپ. ٹھیک ہے, کہ وہاں کے ہمارے ایسے جو حالات ہیں کہ جو ہمارے جائز مطالبات ہیں ان کو بولنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ لوگ یہ جو سارے اور ملک میں تحریک کر رہے ہو, ایک تو آپ یہ لوگ کیسے کر رہے ہو, اور دوسرا آپ ہماری مدد کریں. ٹھیک ہے, کہ وی نیڈ. اس ٹائم کے اس ٹرپ کے دوران مسلم لیگ بن چکی تھی؟ آف کورس یہ 1931 ہے. صحیح ہے. مسلم لیگ ہے, کانگریس ہے, سب کی چل رہی ہے, یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی ہے. تو وائی ڈیڈ ہی پریفر INC ٹو مسلم لیگ؟ تو یہ اور بھی پارٹی نہیں بنی انجمن, وہ پارٹیشن کے بعد آئے تھے. نہیں وہ پارٹیشن پہلے ہے, لیکن وہ ابھی تک ڈیٹس یہاں پہ کہیں ہوگی, یا شاید نئی بنی ہو, اس کو ہم چیک کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان بننے کے بعد پرابلم یہ ہوا کہ جو مسلم لیگ کے لوگ آئے, اور پاکستان کا پروجیکٹ مسلم لیگ کا تھا, تو جو وہ آئے ان کی یہاں پہ کانسٹیٹیوئنسی نہیں تھی,
ان کا مطلب جو مسلم لیگ کی ٹاپ جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی جو ہندوستان ہے خاص کر یو پی یا اس طرح کے علاقوں سے وہ لوگ آئے. میرے خیال سے لیاقت علی خان کو بھی بنگال میں سے کہیں سے سیٹ تو لینی پڑی تھی کیونکہ ان کی ساری تو وہاں پہ رہ گئی تھیں. تو وہ لوگ یہاں پہ آئے اور ان کا مقصد ایک طرح سے بن گیا کہ ہم نے یہاں پہ ایک ون پارٹی اسٹیٹ بنانی ہے. ٹھیک ہے. مطلب کسی اور کو سیاست کرنے نہیں دینا. مسلم لیگ کا یہ اگر آپ دیکھیں مطلب جو ابھی جو پاکستان ہے یہاں کے جو لوکل سیاستدان تھے جو اس علاقے کے سیاستدان تھے سب کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا. زیادہ تر کو جیل یا کوئی اور یا کچھ اور. تو ان میں بادشاہ خان ہیں, جی ایم سید ہیں, بنگال کے کافی سیاستدان ہیں بعد میں, اور خان شید بھی ان میں سے تھے. تو یہ اور ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ آپ تو پاکستان کے حق میں نہیں تھے اور آپ تو غدار ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. اس کی مین وجہ یہی تھی کہ ایک انسیکیورٹی, کیونکہ اگر آپ کی کنسٹیٹوئنسی نہ ہو اور آپ ایک دم سے آئے ہو اور ایک لوگ, اور جو پاکستان میں صوبائی الیکشنز ہوئے پہلے 1 2 3 وہ تینوں مسلم لیگ ہر جگہ پہ ہاری. ٹھیک ہے. یہ بالکل تو پاکستان بننے کے بعد تو یہ سب خان شید بھی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا. وہ اس طرح کہ سندھ میں آل بلوچستانی اور بلوچ ایک کانفرنس ہوتی ہے, سب یہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ, یہ چیئر کرتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیونکہ برٹش بلوچستان کے اندر کرنا ناممکن ہے تو کہاں کریں گے, بالکل تو بارڈر کے اوپر سندھ میں. میرے خیال سے پہلی جیکما آباد میں ہوئی ہے, یہاں پہ ہوئی ہے. تو دوسری کانفرنس کے بعد میرے خیال سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم مسلم کانفرنس کو جوائن کریں گے. ٹھیک ہے. مسلم کانفرنس یہ میرے خیال سے جو اسمبلی کے ممبران تھے مسلم ان کی تھی, اور یہ سر علامہ اقبال ہی واز دا ہیڈ آف دا مسلم کانفرنس ایٹ دیٹ ٹائم. تو خان شید پہلے مسلم کانفرنس کے ممبر بنے کیونکہ ان کے لیے ایک نیچرل تھا کہ بھائی آپ بھی مسلمان ہو, ہم بھی تو مسلمان ہیں, ہم مشکل میں ہیں, آپ یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہیں اور چیزیں ہیں, آپ ہماری مدد کریں. تو یہ خود لکھتے ہیں کہ لیکن جب ہم نے ان سے مدد مانگی کہ آپ ہمارے لیے بولیں یا آپ ہمارے لیے کوئی سپورٹ دیں سیاسی, وہ وہاں سے نہیں آ رہی تھی. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس فیز میں جو مسلم لیگ تھی وہ اٹ واز لائک اے لائلسٹ کا رول پلے کر رہی تھی, اور جو آئی این سی تھی وہ بالکل ہیڈ اسٹرانگ کانفرنٹیشن میں فرنگیوں کے خلاف جائی تھی کہ بھئی ہمیں انڈیا کو وہ کرنا ہے. صحیح ہے. تو جب ان کو یہاں سے سپورٹ نہیں ملی تو ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ پھر آئی این سی سے سپورٹ مانگتے کہ دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہو, ہم بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ رور پشتون انجمن پتن کبھی آئی این سی کا حصہ نہیں بنی. ٹھیک ہے. اور یہ لکھتے بھی ہیں کہ برٹش بلوچستان کے حالات اس طرح کے تھے کہ وہاں پہ آئی این سی کا وہ کرنا اٹ وازنٹ پریکٹیکل. تو وہ اس بنا پہ وہ بنے. اور برٹش بلوچستان کی مسلم لیگ کے ساتھ پرابلم یہ تھی کہ اس جگہ کے لوگوں کو دبانے کے لیے جو سارے سردار اور نواب تھے جن کو برٹش کی پیٹرنیج حاصل تھی, جو بالکل فرنگیوں کے وفادار لوگ تھے, مسلم لیگ ان لوگوں نے بنائی. اور اسی لیے برٹش بلوچستان میں اس کو لوگ سردار لیگ بولتے تھے. تو خان شید کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کے مسلم لیگ کو جوائن کرنا یا شامل کرنا میرے لیے ناممکن تھا کیونکہ ان لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا. اور کتاب میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب مسلم لیگ کے لوگ ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ کوئی بات کریں ہمارے ساتھ, یہ وہ تو بات مطلب کافی ان سے ساتھ بحث ہوتی ہے. تو آخر میں خان شید یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ مان لیں کہ ہندوستان کے ہر مسلمان جو مسلم میجورٹی صوبہ ہے وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا وہ اس کی مسلم پاپولیشن کے جو ان کا وہ ہوگا اس سے ہوگا, تو میں آپ کی پارٹی جوائن کر لوں گا. لیکن وہ مسلم لیگ وہ بات نہیں مانی. ٹھیک ہے.
تو جب آپ کے ساتھ کوئی لائک آپشن ہی نہ ہو صحیح. اور آپ ایک مطلب دا برٹش امپائر اس وقت وہ کہتے ہیں کہ دا سن ڈڈ ناٹ سیٹ آن دا برٹش امپائر. جی جی. مطلب اور خاص کر مسلم دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک ایسی جگہ نہیں تھی اپارٹ فرام لائک افغانستان یا ترکی جو کہ لائک استعماری قوتوں فرینچ یا اٹالین یا برٹش یا ان کے نیچے نہیں آئی تھی. تو جب آپ اس طرح کے ایک لائک امپائر کا سامنا کر رہے ہو تو آپ کو جو بھی سیاسی مدد دے گا آپ بولیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہی joins the INC? Never. Affiliates نہیں with نہیں the نہیں INC? افیلیٹ مطلب ان کا ایک ورکنگ سارٹ آف ریلیشن شپ تھا صحیح ہے. ان کا. انڈرسٹینڈنگ تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ وہ آئی این سی کے ورکنگ کمیٹی کے ممبر نہیں تھے لیکن گاندھی جی نے ان کو یہ ایک اسپیشل ڈسپنسیشن دی ہوئی تھی کہ آپ آ کے وہاں پہ بے شک بیٹھ جائیں. اور میرے خیال سے یہ کتاب میں بھی کہتے ہیں کہ سردار پٹیل نے ایک دفعہ وہ بھی کیا کہ مطلب یہ بندہ کون ہے ہماری تو اپنی ورکنگ کمیٹی. تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ نہیں اس کو آپ یہاں پہ بیٹھنے دیں. تو وہ جوائن نہیں کی تھی. انہوں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے مقاصد ہیں جو ہے اپنے ملک کی انڈیپینڈنس اس کے لیے آئی این سی ہمارے ساتھ بالکل اسی راہ پہ چل رہی ہے. جو مسلم لیگ ہے وہ اسی راہ پہ نہیں چل رہی ہے. ٹھیک ہے. فار کلیئرٹی جی ان کے گولز کیا تھے پولیٹیکل گولز ایز فار ایز دس ڈویژن آف ٹیریٹری از کنسرنڈ؟ بینو ٹیریٹری تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فرنگی لائک ہندوستان سے جائیں. ٹھیک ہے. پہلا ہو گیا. اور پھر جو ہندوستان کے لوگ ہیں وہ آپس میں یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور لنگوسٹک صوبے زبان کے حد پہ جو سو لائک آئی این سی نے 1946 میں جو ان کا کراچی میں لائک کانفرنس ہوا تھا انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہندوستان کی جب انڈیپینڈنس ہوگا تو یہ لنگوسٹک صوبے بنیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ چاہ رہے تھے کہ یہ لنگوسٹک صوبے بنے پھر ہم خود آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ملک کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. اور وہ یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس طرح میں بھی پاکستان میں کے حق میں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو مسلم میجورٹی صوبے ہیں پھر اگر ہم اس روٹ پہ جاتے تو ایک تو جناح صاحب کا ایک کہنا ہے کہ جو ان کو پاکستان ملا اس موت ایٹن رائٹ موت ایٹن پاکستان مطلب پنجاب کا بٹوارا ہوا بنگال کا بٹوارا ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسلم میجورٹی کے جو پروونسز تھے ہم ان سے ایک اس سے بھی بہتر پاکستان بنا سکتے تھے. اور یہ جو پارٹیشن کا جو خون خرابہ ہوا وہ نہ ہوتا, جو پنجاب کا بٹوارا ہوا, جو بنگال کا بٹوارا ہوا وہ نہ ہوتا. اور آپ یہ بھی سوچیں کہ اس وقت تو یہ بھی سوال تھے کہ ٹھیک ہے جو پاکستان بن گیا ہے تو پھر جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کا کیا ہوگا. مثال کے طور پہ آج کل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بالکل ٹھیک مطلب جو اس وقت کا جو ہندوستان تھا جب یہ برٹش یہیں پہ تھے, پنجاب واز اے پاورفل پروونس اینڈ اے مسلم میجورٹی, کے پی ایز ویل, سندھ ایز ویل, بنگال بھی تھا. تو یہ ایک کاؤنٹر ویٹ تھا وہاں پہ. تو جب ایک دفعہ پاکستان بن گیا پھر وہ لوگ اپنے حال پہ تو لگ رہ گئے. ٹھیک ہے. اور اینڈ دین وی کین فاسٹ فارورڈ ٹو پارٹیشن آ گئی. پارٹیشن کے بعد تو پارٹیشن کے بعد لائک آئی سیڈ جو مسلم لیگ کی جو سیاست تھی اٹ وینٹ ٹورڈز اے ون پارٹی اسٹیٹ. یس کہ بس ہم ہیں یہاں پہ اور ہم نے پاکستان بنایا ہے. بہت انسٹیبلٹی بھی آئی اس وجہ سے. وہ یہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے جو یہاں. اور دا پرابلم یہ تھا کہ ان کی یہاں پہ کنسٹیٹوئنسی نہیں تھی. تو اگر آپ دیکھیں جب پاکستان بنتا ہے پنجاب میں اس سے پہلے واز دا گورنمنٹ آف دا یونینسٹ پارٹی. وہ 46 میں ایک دم سے وہ مسلم لیگی سارے بنے لیکن پھر سارے لائک الٹ بھی گئے. سندھ میں جو لائک جی ایم سید تھے وہ بھی پھر پاکستان بننے کے بعد کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سندھ میں. یا سپوز الیکٹیبلز والی پالیٹکس ہوگی اس وقت. الیکٹیبل مطلب مسلم لیگ واز دا اسٹرانگیسٹ ان دوز ایریاز جو ہندوستان میں رہ گئے, دا مسلم مائنورٹی پروونسز میں. ٹھیک ہے. بیکاز جہاں پہ مسلمان اکثریت میں نہیں تھے وہاں پہ اگر آپ لوگوں کو کہیں کہ دیکھیں ہمیں تو یہ جو نان مسلمس ہیں ان سے خطرہ ہے تو وہاں پہ یہ سلوگن کام کرتا ہے. لیکن پنجاب میں, برٹش بلوچستان میں, سندھ میں, کے پی میں, بنگال میں
جہاں پہ مسلمان ور ان اے میجورٹی، وہاں پہ اگر آپ کہیں کہ دیکھیں ہمیں، وہ کہیں گے یار ہمیں کس سے خطرہ ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں تو کس طرح وہ کریں گے. تو جو پاکستان کی پہلی اپوزیشن پارٹی ہے وہ باچا خان شہید اور جی ایم سید نے مل کے بنائی، اور اس کا نام تھا پاکستان پیپلز پارٹی. یہ بھٹو صاحب والی نہیں ہے، یہ 1947-48 میں بنی ہے. بھٹو صاحب والی کا کوئی اور نام تھا پاکستان پیپلز نہیں، جب انہوں نے بنائی پیپلز پارٹی تو دس واز پی 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 یس 1947. ہاں اس کا کچھ اور پھر نام، پھر بعد میں پیپلز پارٹی آ گیا تھا. ہو سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی یہ بنی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان سب کو پھر جیل ہوئی اور دا پارٹی کاٹ بینڈ. تو خان شہید کو 6 سال جیل ہوئی انڈر دی بلوچستان پبلک سیفٹی ایکٹ. ٹھیک ہے. تو اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی تو کہہ دوں کہ خان شہید نے قریباً 28 یا 26 سال جیل میں کاٹے، اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں لائک ہاؤس اریسٹ اور یہ اور وہ لائک سب کچھ. ایک بھی دن ان کو کورٹ نے سزا نہیں دی. رائٹ، یہ ویری جو امپورٹنٹ پارٹ. یہ کورٹ سے ان کو کبھی بھی، یہ یا تو مارشل لا کورٹ جو کہ کورٹ نہیں ہے، وہ تو ایک مطلب مارشل لا ہی نظام ہے، یا یہ جو بلوچستان پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، دس واز لائک این ایکٹ. تو اس کو ان کو 6 مہینے قریباً میرے خیال سے 6 سال 1950 سے لے کے 56 تک میرے خیال سے 6 مہینے کوئی بھی کورٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو یہ جیل ہوتی رہی. اور پھر آخر کار 1956 میں لاہور ہائی کورٹ میں جو ان کا ایک بہت زبردست بیان ہے وہ یہ دے دیتے ہیں، اور پھر لاہور ہائی کورٹ نے ان کو آزاد کیا. لیکن پھر 58 میں ونس اگین جب ایوب خان کی مارشل لا آئی، ہی واز دا فرسٹ پرسن ٹو بی سینٹ ٹو جیل، اور سب سے آخری وہ قیدی تھے جو کہ جیل سے رہا ہوئے 10 سال بعد 1968 میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ رہا ہوئے ان کو پھر سے 14 ایئرس کی سزا ہوئی اس کے 6 مہینے بعد، کیونکہ مارشل لا تھا. انہوں نے کوئٹہ میں جا کے ایک سیاسی وہ اسپیچ کی، بالکل جاتے ہوئے اسٹریٹ اوے ان کو 14 سال، اینڈ ہی واز ریڈی ٹو گو کہ بس ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ پھر رجیم تو گر گئی، تو الیکشنز ہو گئے. تو لائک انٹرویو سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں مجھ پہ خود نہیں گزری، لیکن جب میں نے پہلے پڑھا کہ 10 سال جیل تو انسان کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے 10 سال جیل. لیکن آج کل جب آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر، مطلب میں کسی کو وہی نہیں کہتا کہ یا تو آسان ہے یا تو وہ ہے، لیکن جب آج کل آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ 7 دن جیل میں یا 2 دن جیل میں گزار کے کہتا ہے کہ بس میں نہیں کر رہا، تو اٹ سارٹ آف پٹس اٹ ان پرسپیکٹیو کہ 10 سال اگر آپ کا عقیدہ ہو، اگر آپ کا یہ لائک ایمان ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، پھر 10 سال یا 26 سال جیل وہ پھر آپ برداشت کر پاتے ہیں. اور اگر آپ وہ نہ ہو تو پھر اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. اچھا میرا ایک فار کلیئرٹی کوشچن ہے کہ بفور پارٹیشن ہی واز ان ناٹ ان گڈ ٹرمز ود مسلم لیگ، ہی واز ان گڈ ٹرمز ود INC. تو یہ بھی ایک کافی لائک انٹرسٹنگ سی بات ہے. ہی واز آن ویری گڈ ٹرمز ود دا مسلم کانفرنس. ٹھیک ہے، کافی اس کے ممبر بھی رہے، لیکن پھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ بات نہیں بن رہی وہاں سے کوئی ہیلپ، مطلب یہاں پہ اگر لوگ مر رہے ہوں، قیدیں ہو رہی ہوں، جیل میں جا رہے ہوں، اور آپ کہیں کہ یار آپ یہ جو اسمبلی ہے دہلی میں سینٹرل آپ کوئی ہمارے لیے کوئی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی کہیں، وہ بالکل چپ کہ ہم لوگ نہیں کہتے. آپ کہیں گے یار مطلب کیا ہمارے جو ایمز ہیں وہ صحیح، وہ آر دے دا سیم، یا ہم مختلف لائک راہوں پہ جا رہے ہیں. پھر ہی شفٹس ٹو INC. نہیں ہی نیور. تو ان کی اپنی سیاست تھی. اور مسلم لیگ میں بھی فار ایگزامپل ایک علامہ اقبال کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، مولانا ظفر علی خان کے ساتھ ان کے کافی اچھی تعلقات تھے. لوکل مسلم لیگ میں کچھ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے نہیں تھے. اور یہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو میرے خیال سے مولانا ظفر علی خان اور کچھ اور مسلم لیگ کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ کوئٹہ آئے، تو مسلم لیگ کے جو لوکل تھا وہ انہوں نے کہا کہ آپ ان سے نہ ملیں، جا کے خانشی سے نہ ملیں. بٹ وہاں سے جواب یہ آتا ہے کہ دیکھیں جس بندے نے بھی ہندوستان پاک و ہند کی تو لائک فریڈم کے لیے
جیلیں یا اور تکلیفیں صحیح ہیں اس سے مطلب نہ ملنا یہ صحیح بات نہیں ہوگی. تو یہ پرسنل یا اس طرح سے کوئی وہ نہیں تھا, مطلب یہ خود جا کے جناح صاحب سے بات کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے یہ حالات ہیں. ٹھیک. یہ مسلم لیگ کی طرف سے لائک عوام کے لیے, ان لوگوں کے لیے کوئی سپورٹ نہیں آ رہی تھی, اور جب آپ کی سپورٹ نہیں آ رہی ہو پھر آپ ٹھیک ہے. میں اس کے بعد پھر جب پارٹیشن ہوئی تو پارٹیشن کے بعد ہی واز اسٹل پرسسٹنگ ود دا گول کہ یہ جو لنگوسٹک بیسس پہ پروونسز, اور وہ کن ایریاز کو مرج کرنا چاہ رہے تھے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, پارٹیشن کے بعد وہ رہے لائک ہاؤس اریسٹ میں. تو اس کتاب میں ہے, وہ خط لکھتے ہیں محمد علی جناح صاحب کو, جو کہ اس وقت واز دا گورنر جنرل, اور لیاقت علی خان صاحب کو ہو واز دا پرائم منسٹر, کہ دیکھیں پری پارٹیشن جو بھی سیاست ہو اب ملک بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا گھر بھی اسی ملک میں ہے, تو اس ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے مطلب میں یہ اوتھ کرتا ہوں کہ میں اور میری ساری پارٹیز کے لیے کام کریں گے. آپ آ کے ہم سے ملیں تاکہ ہم مل کے اس ملک کو لائک آگے لے جا سکے. بادشاہ خان بابا کا بھی یہی, بادشاہ خان بابا نے میرے خیال سے لائک اسمبلی میں بھی یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے یہ ملک بن چکا ہے, ہم اس کے وفادار ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو مسلم لیگ کی طرف سے کچھ اور ہی کوئی سوچ تھی. کہ بریکنگ پوائنٹ کیا آیا جس کی وجہ سے جیل جانا پڑا؟ بریکنگ مطلب وہ جیل میں تھے, مطلب فرام پاکستان کے بننے کے لائک اسٹریٹ ہوئے بعد میں 6 مہینے کے بعد ان کو سب کو لائک بادشاہ خان کو, ان کو سب کو مطلب جیل بھیج. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی جو سیاسی بنیاد ہے وہی اس طرح پڑی ہے کہ فار ایگزامپل یہ جو ہندوستان ہے اس میں لائک الیکشن ہوئے, ہر پارٹی نے حصہ لیا, مطلب کسی پارٹی نے کسی کو روکا نہیں. اینڈ اوبیسلی کیونکہ لائک INC نے لائک ہندوستان بنایا تھا, وہ فور فرنٹ پہ تھی, تو ان کو ووٹ پڑے, وہ جیت گئے. پاکستان میں جب پروونشل الیکشنز ہوئے تو مسلم لیگ ہار گئی, اور پھر یہ پرابلم پیدا ہو گئی کہ دیکھیں ہم تو الیکشن ہار رہے ہیں. تو اس کے بجائے کہ وہ لائک عوام کے پاس جائیں, اپنی پارٹی کو مضبوط کریں, نئے سرے سے لوگوں کو لائیں, انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے یہ لائک راہ اپنائی کہ بس نہیں, سیاست ہم ہی کریں گے, باقی سارے لوگ جیل میں, اور ایک ون پارٹی اسٹیٹ کے مسلم لیگ پاکستان ہے اور پاکستان مسلم لیگ ہے. ٹھیک ہے. تو ٹو ایکسکلوڈ یہ جو آپ کے سارے جو لوکلس تھے, اور اس کے آپ دیکھ لیں یہ جو بنگال میں جو ہوا, بنگال کے جو سارے مجیب الرحمان تک یہ مسلم لیگی تھے, یہ مسلم لیگی تھے. ٹھیک ہے. لیکن جس طرح وہ جو لینگویج کا پرابلم آیا اور جو پرابلمز آئے, جو جمہوری راہ تو لگی اختیار نہیں بنی گئی. ٹھیک ہے. تو بس وہ اینڈ بادشاہ خان واز آلسو ان جیل ڈیو ٹو دس ریزن. بادشاہ خان اس لیے وجہ تھے, KP میں تو یہ تھا کہ KP میں تو خدائے خدمتگار کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. میجورٹی. صحیح. اس کو ہٹایا گیا. صحیح. ان ڈیموکریٹکلی. تو اس کی بنیاد بھی 1947-48 میں ہی پڑ گئی کہ اگر آپ کو کوئی حکومت پسند نہیں ہے آپ اس کو ہٹا دیں, اور پھر جوڑ توڑ کے جو ابھی تک ہو رہا ہے, جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک حکومت KP میں لے آئیں. دیکھیں جمہوریت یا سیاست کیا ہے, کسی بھی ملک میں مختلف سوچ و فکر کے لوگ ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں ہر ملک میں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں, تلواریں اٹھائیں, لڑیں, اور جو بھی وہ جنگ جیتے وہ بزور باقیوں کے اوپر تو حکومت کرے, اور باقیوں کو بھی جب بھی موقع ملے کہ ان کے پاس کوئی موقع ملے وہ آ کے ان کو وہ سوئچ کر لیں. یا یہ ہوتا ہے کہ آپ آئیں تو الیکشن کروائیں کہ آپ کی بات یہ ہے, میری بات یہ ہے, آپ کو 100 ووٹ پڑتے ہیں, مجھے 5 پڑتے ہیں, بالکل آپ آ جائیں. ڈیموکریٹک 5 سال کے لیے آپ اپنا جو پروگرام ہے آپ اس کو چلائیں. ہمارے انٹرسٹ کلیش کیے تو ہم بات کر لیں گے. بالکل. دیکھیں ہمارا ماڈل از بیسڈ آن دا برٹش جو ڈیموکریسی ہے, اور وہاں پہ دی اپوزیشن از کالڈ دا لوئل اپوزیشن. ٹھیک ہے. وہاں پہ وفادار ہوتی ہے اپوزیشن, کیونکہ اگر وہ نہ ہو پھر اس طرح کی پارلیمنٹ کو چلانا ممکن نہیں ہے. نظام تو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی یہ پالیسی ہے, مجھے پسند نہیں آئی, میں پارلیمنٹ میں اس کے اوپر تنقید کروں گا. ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس جاؤں گا, جو بھی کروں گا, آپ کے پاس آپ کے 5 سال ہیں, 5 سال میں آپ نے جو بھی کرنا ہے, 5 سال کے بعد پھر
پھر جائیں گے لوگوں کے پاس کہ دیکھیں ان کا پروگرام یہ تھا, وہ کہہ یہ رہے تھے, ہوا یہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری رائے ہونی چاہیے, پیسفل ٹرانسفر. ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان میں نہیں ہوا, اور پھر ہماری کانسٹیٹیوشن بھی نہیں بنی. یہ جو ہماری لائک اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں, اس وقت اٹ واز بوتھ دا سول بیوروکریسی اینڈ دا ملٹری جو کہ یہ تھے. پھر بعد میں اوبیسلی جو سول بیوروکریسی ہے اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا, اور صرف ہماری وہ رہ گئے. تو اور آپ دیکھ لیں کہ ہندوستان میں کیا ہوا, ان کی کانسٹیٹیوشن 3 سال میں میرے خیال سے بن گئی, الیکشنز ہوئے, اور نہرو واز الائیو, سو نہرو واز, وہ بھی پھر لائک جناح صاحب کی بات آتی ہے کہ میری جو جیب میں سارے کھوٹے سکے ہیں, جو ان کی ایک بات آتی ہے. مطلب وائی ڈو وی, خان شہید یہ اپنی کتاب میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو مسلم ورلڈ کا پرابلم کیا ہے. مسلم ورلڈ کا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک فرق کے اوپر, مثلا مصر میں ناصر ہو گیا, ترکی میں اتاتürk, کوئی اور, یہ موومنٹ تو چلتی ہے, اور جب بھی وہ بندہ فوت ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے, ایوری تھنگ کمز ٹمبلنگ ڈاؤن. کبھی بھی لائک آئیڈیاز کی موومنٹ نہیں ہوتی. جی, مطلب پرسنالٹیز کلیش کرتے ہیں, آئیڈیاز کلیش نہیں کرتے ہیں. مطلب ہماری یہ سائیکالوجی ہے کہ یہ ایک بندہ مسیحا بن کے لائک ہمیں بچائے گا. بالکل. یہ نہیں ہوتی کہ ہم سب نے مل کے ان مقاصد کے لیے کام کرنا ہے. ایٹ دا فرنٹ جو بھی ہو, آج یہ ہے کل کوئی اور ہے, ٹھیک ہے, اس کی اپنی خوبیاں ہوں گی, وہ لیڈ کر پائے گا, لیکن انسان ہے, مطلب نوبڈی لیوز فار ایور. تو اگر آپ نہیں ہے پھر کوئی اور آئے گا, اور کوئی اور آئے گا. اور میں آج کل یہ پڑھ رہا ہوں, آئی این سی میں بھی پرابلمس تھے. آئی این سی میں بالکل پارٹیشن کے بعد لوگ علیحدہ ہونے لگے, مختلف پارٹیاں بنی, کافی بڑے بڑے نام, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی رائٹ ونگ جا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہم لوگ صحیح نہیں کر رہے. وہاں پہ یہ کلیمپ ڈاؤن نہیں ہوا کہ نہیں تم میری بات نہیں مان رہے ہو تو لہٰذا جیل, بس یہاں پہ میں کام کروں گا. نہرو واز اباؤٹ ٹو لیو دی آئی این سی. یہ کافی ایک نازک موڑ, آئی تھنک 51-52 میں تھوڑا سا یہ ہوا, کیونکہ وہ پارٹی میں وہ چل رہا تھا. لیکن جمہوریت سے آپ نے ایک یہ وہ ٹیک دا لینگویج ایشو, ہندوستان میں بھی یہی پرابلم ہوا. جب ہندوستان بنا انہوں نے کہا کہ ہندی سارے ہندوستان کی زبان ہوگی. جو ساؤتھ کے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی ہندی تو نہ ہمیں آتی ہے, نہ ہم سیکھ پائیں گے, ہماری تو یہ لائک ڈراویڈین ہے. تو سولوشن یہ آیا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں اپنی لینگویج, لیکن فار کمیونیکیشن انگلش. ٹھیک ہے, اور وہ بیلنس ہو گیا, اور آج تک وہ چل رہا ہے. پاکستان میں کیا ہوا, جناح صاحب گئے بنگال کہ نہیں آپ سب لوگ اردو بولیں گے, اور اوبیسلی وہاں سے وہ ایک ریئیکشن شروع ہوا. تو وہ جمہوری ان پٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو آپ بائی فورس یو کانٹ رول دیم, یا آپ کسی نظام میں نہیں لا سکتے. تو بنگالیوں کا ایک کافی اگر پراپر کہ دیکھیں ہمیں لائک اردو ہم سے کافی دور ہے. ہم کس طرح ایک اپنی ہمارا جو کلچر ہے ویری رچ کلچر, ٹیگور صاحب کا اور جو ان کا ہے, یہ کس طرح چھوڑ دیں. اور کہ یہ ساری چیزیں انڈسکورڈ ہیں, کلچر وغیرہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے میموری سے. اچھا, ایک کوشچن میرا یہ تھا کہ واٹ واز دا ڈفرینس بٹوین دی آئیڈیالوجیز ان پولیٹیکل انٹرسٹس آف عبدالصمد خان اچکزئی اینڈ عبدالغفار خان. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دیکھیں پشتونوں کی اتنی زوراور تحریکیں تھیں, مطلب خدائی خدمتکار تھے, تو لائک نیپ میں جو لیڈرشپ تھی وہ بھی پشتونوں کے پاس تھی. لیکن پشتونوں کا جو آج کل حال ہے وہ اٹس ناٹ گڈ. مطلب معاشی طور پہ پھر یہ امن نہیں ہے, ہر وقت جنگ تو چل رہی ہے. تو یہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جب اتنی زوراور طریقے ان لوگوں نے قائم کی تو ان کے مقاصد حاصل کیوں نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو بادشاہ خان اور خان شہید بالکل کولیگس تھے, بہت کلوز کولیگس تھے. بادشاہ خان بابا خان شہید سے عمر میں بڑے تھے. اگر آپ کتاب پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ خان شہید کہتے ہیں کہ وہ کافی متاثر ہوئے جب وہ پہلی دفعہ بادشاہ خان سے ملے, اور وہ کافی سالوں سے کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ملیں. اور جب ان کو ایک پشین کے پورٹ میں 40 FCR ان کو لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بہت
فخر محسوس کر رہا ہوں کہ جس قانون کے تحت بادشاہ خان بابا کو جیل ہوئی ہے وہی قانون مجھ پہ مسلط ہوا ہے. پھر پاکستان بننے کے بعد بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی ان لوگوں نے مل کے تو قائم کی. پرابلم یہ ہوا اور یہ اس کی تو کتاب میں بھی ہے کہ ان کا مقصد تھا پشتونستان, پشتونخوا یا افغانیہ. ٹھیک ہے. مثلاً آج کا جو کے پی ہے, صحیح ہے. برٹش بلوچستان جو پشتونوں کا علاقہ ہے, فاٹا جو اس وقت تھا, صحیح ہے. میاں اور اٹک رائٹ. جو پنجاب اور کے پی جب ایک تھے, یہ کے پی کیسے تھے جب وہ ٹوٹ گئے تو ابھی وہ پنجاب میں آ گئے. مثلاً سارے پشتون علاقوں کو ایک صوبے میں پاکستان کے اندر لانا. ٹھیک ہے. لیکن نیپ میں جو خان شید کے جو کالیگس تھے, یہ سب لوگ, یہ فار سم ریزن, آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو کہ یہ کیا وجہ تھی کہ یہ ڈیمانڈ چھوڑ دی گئی. 1 یونٹ جب ٹوٹ رہا تھا 1971 میں, 1 یونٹ جب ٹوٹ رہا تھا, 1 یونٹ سے پہلے برٹش بلوچستان واز اسٹل برٹش بلوچستان. کتاب میں خان شید کہتے ہیں کہ انہوں نے جنرل یحییٰ خان سے بات کی اور وہ پشتون صوبہ مان گئے تھے. ٹھیک ہے. مطلب صوبوں کو بحال کرنے کی بات ہو گئی تھی, یہ نہیں پتا تھا کہ کون سے صوبے ہوں گے, کیونکہ ٹھیک ہے. 1 یونٹ بننے سے پہلے دا کلات اسٹیٹ یونینز وہ دا پرنسلی اسٹیٹ, پھر 1 یونٹ کے اندر کلات ڈویژن تھا اور کوئٹہ ڈویژن تھا, یہ ایک ان کا کوئی لنک نہیں تھا. تو یو کوڈ ہیو میڈ 1 پشتون پروونس پاکستان میں. لیکن کابل میں یہ خان شید چاہتے ہیں اور نیب کی جو میرے خیال سے ورکنگ کمیٹی ہے ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے, تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ دیکھیں میرا پشتونخوا یہی جو کے پی کا صوبہ ہے یہ ہے. تو خان شید کہتے ہیں کہ جو ہم نے ساری جو تکلیفیں جھیلی, ہم نے جو ساری محنت کی, جو جد و جہد کی پشتونخوا کے لیے, یہ تو کہاں گئی. اور جب میں چمن جاؤں گا, چمن ان کا جو بارڈر کا شہر ہے, تو وہاں کے جو پشتون ہیں میں ان کو کیا کہوں گا کہ آج سے ہم بلوچستان میں شامل ہو رہے ہیں. صحیح ہے. یا ہم کس طرح. تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں دیکھیں اس طرح پشتونوں کی 2 صوبوں کے اندر نمائندگی ہوگی, ان کا اوپینین تھا, ان کا اوپینین. ٹھیک. تو خان شید کہتے ہیں کہ دیکھیں جب پاکستان بنا تو گاندھی نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں, اگر آپ پہ کوئی ظلم ہوا تو ہم آپ کی مدد کریں گے. لیکن گاندھی کدھر گئے, وہ فوت ہو گئے, اور پھر ہم مطلب جو ہمارے ساتھ جو پاکستان میں قید و بند ہوا, تو اسی طرح آپ ہمیں بلوچوں کو کے ساتھ ہم وہ کر رہے ہیں, تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اس بات کے اوپر وہ بریک ہوا, نیپ تو بریک ہوئی. اور بریک اس بٹوین بادشاہ خان اینڈ عبدالصمد خان. جی دس از, کیونکہ اس سے پہلے تو وہ بالکل ایک ہی راہ کے لوگ تھے. اور اس حد تک ہوا کہ 1968 میں جب ایوب خان کی مارشل لاء گر رہی ہے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, آل پارٹیز کانفرنس میرے خیال سے بلائی جاتی ہے. خان شید واحد بندے تھے جو جیل میں تھے, اور ان کی اپنی پارٹی نیپ کے, کیونکہ اس وقت وہ نیپ میں, نیپ کے کسی بندے نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ اس شخص کو رہا کریں, آپ ان کو لے کے آئیں. جنرل اکبر خان ہی انسسٹڈ کہ جب تک اس بندے کو آپ نہیں لائیں گے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا. تو تب ہی واز لیٹ آؤٹ آف جیل, اور دیٹ واز دا بریک. رائٹ. ہم نے ان کی نا بہت سی پولیٹیکل لائف کے اسپیکٹس ڈسکس کر لیے ہیں, تو اینی ادر پولیٹیکل آئیڈیا آف ہز جس کو وہ بہت زیادہ انسسٹ کرتے تھے, اس میں کام کرتے تھے, بیلیف رکھتے تھے, اینڈ آئی تھنک دیٹ وی آر لیڈنگ ٹو پوائنٹ آن ڈیموکریسی. بالکل. تو دا بیسک ان کا جو ڈیمانڈ تھا کہ پشتونوں کا ایک صوبہ ہو, اس میں ان کی جو مدر ٹنگ ہے پشتو, وہ کورٹس کی زبان بھی ہو, اسکول کی وہ بھی ہو, زبان بھی ہو. تو یو این بھی اب یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو اس کی مادری زبان میں پڑھائیں گے کلاس 1 to 5 یا 6 تو وہ سیکھ پائے گا. اس کے بعد آپ اس کو جو بھی زبان پڑھائیں یا جس اس پہ بھی کریں. ٹھیک. اس کے علاوہ جمہوریت, مطلب جب انہوں نے اپنا سیاسی کریئر شروع کیا تو الیکشنز تھے ہی نہیں. پھر جب الیکشنز آئے تو ہر کسی کو ووٹ کا حق نہیں تھا. اگر آپ اگر آپ نے کوئی BA پاس کیا اور اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں جو کہ اس وقت بہت کم لوگوں کے پاس تھے, تو
سب کے پاس یہ فرینچائز نہیں تھا. تو جب پاکستان میں آئے تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ون مین ون ووٹ، کہ ہر کسی کو ووٹ کا حق ہونا چاہیے، ملک کو جمہوری نظام پہ چلانا چاہیے، پاکستان کو ایکسپینڈ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب تھا کہ فار ایگزامپل یہ جو سارے اسٹیٹس ہیں، جی بی ہے تو کشمیر ہے، جہاں پہ ابھی تک ان کو نہ صوبہ ہے، نہ الیکشن ہے، نہ کچھ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اپنائیں، لوگوں کو پاکستان کا حصہ بنائیں. اور یہ کافی اس طرح کی باتیں ہیں جو اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے اس وقت کی ہوتی تو شاید ہم ان مسائل میں نہ ہوتے. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فاٹا کے لوگ ہیں، آپ ان کو اپنائیں، ان کو یہ موقع دیں کہ چاہے وہ افغانستان ہو چاہے پاکستان ہو، ان کو فائدہ ہو، کیونکہ وہ دونوں کے بیچ مطلب دے ہیڈ دا رائٹ کہ وہ وہاں بھی جائیں یہاں بھی آئیں، تو دونوں ملکوں کے بیچ میں ہونے کا ان کو فائدہ ہو. یہ نہ کریں کہ جس طرح گوروں نے ان کو، فرنگیوں نے ان کو کمپلیٹلی ایک طرح سے بند کیا ہوا تھا باقی ملک سے. اور صرف تو وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کو ان کے جو امہرات تھیں اور جنگیں تھیں، ان چیزوں پہ ان کو تو قائل تو کیا ہوا تھا کہ آپ ان لوگوں کو بھی جمہوریت دھارے کا حصہ بنائیں، مطلب آؤٹ سائڈ انفلوئنس جتنا بھی ہے جو ان کو نقصان ملک دے میں رہا لے ہے. کے آئیں. جی ملک کے لے کے. اینڈ ہی سیز دس کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایک ایسے تھورنز، ایسے وہ کانٹے بنیں گے جو دونوں ملکوں کے لیے، افغانستان پاکستان دونوں کے لیے مشکلات کا سبب بنیں گے. اور دیکھیں پشتون افغان، ہم ایک قوم ہے، دو ملکوں میں ہیں، افغانستان میں بھی ہیں پاکستان میں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی خطاب میں کہ دیکھیں ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل پنجاب کے ہندوستان جو وہاں پہ ہیں، اور جو پاکستان کے جو پارٹیشن میں خون خرابہ ہوا، مذہب بھی سیم نہیں ہے اور پرابلمس ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں وہ مسائل نہیں ہیں، لیکن جب تک اگر آپ پاکستان کو صحیح معنوں میں جمہوری بنائیں گے تو پھر یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر ہم وہ تعلق کو تھوڑی دیر مطلب بھولنے کے لیے یا اس کو نظر انداز کرنے کے لیے وی ول بی ایبل ٹو کمٹ کہ جب تک یہاں پہ جمہوریت ہوگی. اگر جمہوریت نہیں ہوگی، اور یہ تو کتاب میں یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے بعد ہمارے اور بھی کزنس تھے، اقارب تھے، جن کو اسٹیٹ نے تنگ کیا، مطلب ڈی سی ان کو بھلائے صبح اور رات تک بٹھائے، ان کے بزنسز بند کرے، ان کا گھر بار بند کرے. تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، ان کو جانا پڑا پھر افغانستان، تو ہجرت کرنی پڑی. اور جب وہاں سے لوگ واپس آئے تو ان کو کافی لمبی قیدیں دی گئیں. تو ہی یوزڈ ٹو سے کہ آپ لوگوں کو اپنائیں، آپ پاکستان کی عوام کے اوپر اعتماد کریں، تو پھر ہم یہ ملک آگے لے کر چلیں گے. ورنہ جو ابھی حال ہوا ہے یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، یہ اس میں کسی اور ملک کا یا کسی اور فریق کا اتنا حصہ نہیں ہے. ابھی ان کے سوشل آئیڈیاز، جو ان کا سب سے مجھے جو انٹرسٹ کیا زیادہ وہ فیمنزم پہ تھا، تو اس کو ڈسکرائب کر دیں تھوڑا سا. تو خان شہید ایک سوشل ریفارمر. تو یہ جو کتاب ہے یہ بالکل ایک آنیسٹ، مطلب یہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی اپنے سیاسی سوچ یا صرف کچھ ایسی چیزیں بیان کرے جو اس کے حق میں ہو. بالکل کینڈڈلی اچھا برا سب کچھ وہ لکھتے ہیں. تو اس وقت جو پشتونوں کی سوشیولوجی تھی، ان کے جو اینتھروپولوجی کے لحاظ سے ایسپیکٹس تھے، سب کو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پشتونوں کا جو پیروں کے اوپر ایک طرح سے یقین ہے، یا سپر نیچرل چیزوں پہ سپرسٹیشن کہ کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی اس طرح ہے. وہ کافی واقعات بیان کرتے ہیں کہ مطلب بڑے لوگ، مطلب عمر کے لوگ، کوئی لائٹ شائٹ دیکھ لی دور تو ان کو ڈر لگا. کافی کامک بھی ہیں، بالکل کامک ہے مطلب. اور یہ لوگوں کے اپنے بلیفس تھے، تو وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں. اور ایک سوشل ریفارم کی طرح مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گاؤں میں پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے بال کاٹے، کہ اس وقت کا رواج تھا کہ بال اڑے، اور جو ٹوپی تھی اس کو انہوں نے، اور جو کپڑے تھے ان کو انہوں نے سمپلیفائی کیا. تو شروع میں ان کے جو گاؤں کے بڑے تھے سب نے کافی برا بنایا کہ مطلب یہ بندہ کیا کر رہا ہے. لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو وقت کے ساتھ چلنا چاہیے.
جو ہمارے کلچر میں لائک اچھی چیزیں ہیں بے شک ان کو رکھیں، لیکن جو فرسودہ ہیں، فار ایگزامپل ہمارے پشتونوں میں شادی کا رواج ایسا ہے کہ دا گروم، دا ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اپنی وائف کی فیملی کو کچھ پیسے دے دیتا ہے خرچے کے لیے، مطلب وہ جو برتن یہ وہ چیزیں فار ہز ٹو بی وائف جو ہے. تو اس وقت یہ کلچر بن گیا تھا کہ لوگ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں آپ اتنے پیسے دیں، ہماری عزت ہے، ہم نے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا ہے. تو خان شہید نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، جو بالکل ہمارے گھر کی ضرورت کی وہ ہوں گی چیزیں، اس کے مطابق میں آپ کے پیسے دوں گا. اور انہوں نے اپنی وائف سے یہ بات بھی کی کہ دیکھیں ہمارے رواج میں تو ایسے جو جویلری کے آئٹمس ہیں وہ سب کے نام بھی دیتے ہیں کہ جو شاید کوئی خاتون اپنی زندگی میں ایک دفعہ پہنے، تو اس کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے لیے. تو اس لحاظ سے وہ ایک سوشل ریفارمر تھے. ان کی جو بیٹی تھی خدا بخش خورشید بی بی، وہ اسکول بائسیکل پہ جایا کرتی تھی. تو کوئی اس طرح کا ان کے اوپر انہوں نے پابندی نہیں بنائی، اور ان کو انہوں نے نامینیٹ بھی کیا. کوئی ریزروڈ سیٹ کا الیکشن تھا بلوچستان کے اسمبلی میں، اور اس وقت رواج نہیں تھا کسی ایسے خاندان سے کوئی فیمیل پارٹیسپیشن کا. اور اگر آپ کتاب میں دیکھیں تو جب وہ کابل جاتے ہیں تو ساتھ خود بیوی کو لے کے جاتے ہیں، اور ان کی کتاب میں وہ فوٹوز بھی ہیں جو انہوں نے تو دی ہوئی ہیں. تو ان کا چونکہ وہ مولوی تھے، ان کے پاس یہ دین کا نالج تھا. ابوالکلام آزاد نے، میرے خیال سے یہ واحد شخص ہوں گے جن کو ابوالکلام آزاد نے یہ پرمیشن دی تھی کہ آپ جو ان کی تفسیر ہے وہ پشتو میں ٹرانسلیٹ کریں. تو یہ اپنی کتاب میں کہتے بھی ہیں کہ ان کے لیے اسلام یہ صرف یہ جو ہمارے ایکشنز ہیں کہ مطلب ہم نماز پڑھی کیا یہ کیا، صرف یہ جو ریچولز ہیں یہ اسلام نہیں ہے. مذہب یا دین کا مقصد ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کے اوپر اثر پڑے، اور ان کے نزدیک جو اپنی قوم کی جو سب سے بڑی خدمت تھی وہ یہ تھی کہ وہ ان کو یہ جو استعمار ہے اس سے وہ تو آزاد کریں. اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا دین مجھے کہتا ہے کہ چاہے اس راہ میں مجھے اپنے گھر بار کو بھی قربان کرنا پڑے تو میں اس لیے یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے جن کے ساتھ ان کا بے پناہ پیار تھا، ان کو فریڈم کے علاوہ اس سے بڑا کوئی انعام یا کوئی گفٹ ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں تھا. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اور انہوں نے پشتو لینگویج میں کنٹریبیوشن کی تھی جو آپ نے شروع میں بتائی تھی، اس کو سلائٹلی تھوڑا تو کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں پشتونوں کو اگر دنیا میں آگے جانا ہے تو بالکل اور جو باقی تعلیم ہے انگریزی یہ وہ سب کچھ یس، لیکن پشتو کو اپنانا ہوگا، پشتو بولنی ہوگی، پشتو لکھنی ہوگی، اپنا حساب کتاب جو لوور کورٹ سب کچھ، کیونکہ یہ ہماری مادری زبان ہے. اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو بالکل، یا کسی اور زبان کو کوشش کریں گے تو اٹ جسٹ بی ویری ہارڈ فار اس. تو اسی لحاظ سے انہوں نے پشتو کے لیے ایک اسکرپٹ بھی بنایا. تو جیسا میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فی الحال پشتو کا جو عربی اسکرپٹ ہے، پشتون اس طرح بولتے نہیں ہیں. فار ایگزامپل تو دواد، زوئیں، عین، یہ کوئی بھی عام جو پشتون جو گاؤں میں ہوگا وہ یہ نہیں بولتا. ٹھیک ہے. تو ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہمارے الفابیٹ میں ہوں، کیونکہ جب اگر اف وی وانٹ ٹو اڈیپٹ کہ پشتو تو کمپیوٹر میں بھی آئے، تو کی بورڈ میں بھی آئے، ٹائپ سیٹ میں آئے، تو جتنا وہ سے سمپلیفائی ہوگا. اور جو میں نے آپ کو بات کی لور اور لور، شروع میں آپ نے اس میں فرق کرنا، کیونکہ فار ایگزامپل اگر کوئی بچہ پشتو کو پڑھنا سیکھ رہا ہے، وہ پڑھتا ہے لام واو رے، اس کو پھر کیسے پتا ہوگا کہ یہ لور ہے کہ یہ لور ہے؟ تو وہ واو کے نیچے ایک اسپیشل سا، تو یہ کافی فارورڈ تھنکنگ رائٹ. مطلب ان کی جو تعلیم تھی وہ تو بالکل جو اس زمانے کے جو اسلامی دینی کنزرویٹیو ٹریڈیشنل تعلیم تھی وہ تھی. لیکن ان کے بارے میں what I really liked was کہ
وہ بند نہیں تھے. ہی واز لائک اے ماڈرنسٹ کہ دیکھیں تو دنیا میں آگے جانے کے لیے ہماری قوم کو یہ چیزیں کرنی ہوں گی. جو ہمارے کلچر ہے بالکل اس کے جو لائک اچھے اثرات ہیں وہ بالکل لائک اپنائیں, لیکن جن کے ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے یا جو کسی وقت ہمارے لیے کسی فائدے کے تھے لیکن ابھی نہیں ہے, تو ان کو وی ول ہیو ٹو لیٹ دیم گو. ایک فائنل پوائنٹ یہ کہ ایک تو یہ کہ وائی از ہی نون ایز خان شہید, جی اینڈ فرسٹ اس پہ میں لاسٹ پوائنٹ پہ آتا ہوں. تو خان شہید کو شہید کیا گیا جب ان کے 2 لائک ہینڈ گرینیڈ ان کے گھر میں پھینکے گئے. تو یہ لوگوں کی طرف سے ان کو یہ خطاب ملا کہ جو شہداء کا خان ہے رائٹ, وہ یہ ہے. کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ان کو آفر تو بہت ہوئی فرنگیوں کے وقت سے کہ اگر آپ کمشنر بننا چاہتے ہیں, کوئی بھی بڑا عہدہ جو اس وقت بہت بڑا ایک وہ تھا, یا سرداری یا کچھ اور, وہ ان کو آفر ہوئی, لیکن انہوں نے ساری اپنی عمر قید و بند میں گزاری. اور پھر جب پاکستان نے ان کو جیل میں ڈالا تب بھی وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھیں اگر مجھے اپنے ایمان کو یا اپنی قوم کو یا اپنے وطن کو بیچنا ہوتا تو فرنگیوں سے مالدار تو گراہک اور کوئی نہیں تھا. اگر مجھے بیچنا ہوتا تو میں ان کو بیچتا. تو اگر میں نے ان کو نہیں بیچا, میں نے اپنے ملک کے لیے یہ کیا ہے, اپنی قوم کے لیے یہ کیا ہے. تو جب وہ شہید ہوئے تو لوگوں نے ان کو یہ وہ دیا کہ یہ ہمارے جو شہید ہیں یہ ان کے خان ہیں. تو شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ بہت کم لوگ ان کو جانتے ہوں, تو از اٹ اونلی اپلیکیبل ٹو سدرن پنجاب ایریاز یا پھر پشتون میں بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں ان کو؟ نہیں, پشتو علاقے میں تو میرے خیال سے لیکن افغانستان میں اور کافی جو پاکستان میں بھی جو شعور رکھتے ہیں وہ تو ان کو جانتے ہیں. دیکھیں میں برلن میں گیا ہوں, یہ جو جرمن پارلیمنٹ ہے بنڈسٹاگ, اچھا وہاں پہ میں گیا ہوں. وہاں پہ جب جرمنی دوئم جنگ عظیم میں جب جرمنی کو شکست ہوئی تو جو روسی فوجی تھے وہاں پہ انہوں نے اس پارلیمنٹ کی دیوار پہ چیزیں لکھی. ٹھیک ہے, خواہ مخواہ میں کچھ گالیاں بھی ہوں گی, کچھ اور باتیں بھی ہوں گی, لیکن کچھ باتیں یہ بھی تھی. تو فار ایگزامپل میرا نام جان ہے اور میں ماسکو سے یہاں آیا ہوں, یا میرا نام یہ ہے, میں وہ. اگر آپ آج بھی جائیں وہاں پہ بنڈسٹاگ میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اور یہ میرے خیال سے یہ جرمن قوم کے لیے ایک پیغام ہے کہ دیکھیں اپنی تاریخ کو بھولیں مت, اس کو اپنائیں. رائٹ, اچھا ہو یا برا ہو اس کو دیکھیں, جو اچھا ہوا ہے اس کو اور لے کے جائیں. جہاں پہ ہم راستے سے ہٹے ہیں مان لیں, ریفلیکٹ کریں. پاکستان کی تاریخ بھی اب دیکھیں 1971 میں بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا. ابھی تک ہمارے ٹیکسٹ بکس میں ہم یہ نہیں بتاتے کہ وہاں پہ کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیوں ٹوٹا. جب تک ہم ایز اے قوم اپنے تاریخ کو اون نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. خان شہید بھی اس تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. دیکھیں انہوں نے اس وقت فرنگیوں کے خلاف جد و جہد کی جب تمام مسلم امہ استعماری قوتوں کے تو قبضے میں تھا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر آج کل آپ دیکھیں, آج کل آپ کسی بندے کو بھی روڈ پہ کوئی کوئی بری بات کہہ دے یا تھپڑ مارے, وہ آپ کے اوپر کس طرح کا آپ کو تو ریئیکشن دے گا. اس شخص کو پاکستان نے تقریباً 15 یا 16 یا پتہ نہیں کتنے سال جیل میں رکھا ہے, لیکن آخر تک وہ یہی کہتا رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان ہمارا ملک ہے, اگر آپ نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, آگے لے کے جانا ہے, جمہوریت واحد راستہ ہے, تو ہمیں مہربانی کرنی ہوگی, ہمیں یہ تلخ گھونٹ پینا ہوگا. جو ساری تاریخ ہے ہماری, سندھی ہے, بلوچ, پشتون, سرائکی, جہاں بھی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ہم نے ان کو ماننا پڑے گا, ہم نے ان کو اون کرنا پڑے گا. ہمیں بحیثیت قوم یہ کہنا ہوگا کہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہوا ہے, اونلی دین کین وی موو فارورڈ. جب تک ہم تاریخ کو چھپاتے رہیں گے. اب خان شہید کو ہم یہ جو برٹش بلوچستان کا علاقہ ہے یا پشتون علاقہ ہے یا کوئی سیاسی شعور تو رکھنے والے ہیں, سب لوگ ان کو جانتے ہیں.
آپ لوگوں کو لائک اریز نہیں کر سکتے، اور سیاسی لیڈروں کو آپ کسی گملے میں یا کسی لیب میں آپ یو کانٹ میک دیم. جس کو بھی آپ نے بنایا ہے اس کو آپ کو نقصان ہی ہوا ہے، کیونکہ لیڈرز نیچرلی خود سے اوپر آتے ہیں. یہ ہماری یا کسی بھی جمہوریت کا یہ پروسیس ہے کہ لوگ آئیں گے اوپر، وہ ملک کو لے کے جائیں گے، سب کو ساتھ ملا کے لے کے جائیں گے. اور یہ پروسیس ہے، یہ نہیں ہے کہ اگر کل سے ہماری فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نو، دیٹ ول بی دا اسٹارٹ. ہم ابھی تک وہ سفر ہم نے اسٹارٹ بھی نہیں کیا. آج ہمارے ملک کا یہ حال ہے کہ دیکھیں بینکرپسی کے بالکل ہم لائک نہج پہ ہیں. میرے خیال سے شاید دنیا میں کئی بہت کم ہمارے دوست رہ چکے ہیں Isolate اور ہوتے لائک ہو گئے. ہو گئے. تو ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن. جس نے بھی جو کچھ بھی کیا ہے بالکل آئے کہیں کہ یہ کیا ہے، بس ٹھیک ہے یہ لائک ہو گیا ہے، دین وی کین ٹرن دا پیج. ساؤتھ افریقہ میں یہی ہوا تھا. لائک ایپرتھائڈ میں آپ سوچیں کتنا ظالمانہ نظام تھا، لیکن لوگ آئے، بیٹھے، بات کی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوئی، اور اب دین یو کین لک فارورڈ. لوگوں کو جیل میں ڈالنے سے، لوگوں کو دھمکانے سے، لوگوں کو میڈیا میں لائک روکنے سے، یہ اس سے ملک نہیں چلتے. تو لائک آئی ہوپ کہ وی آر ایبل ٹو لرن. چلیں، اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن ان اے سینس کہ وہ ہمارا ایک وی آر ٹرائنگ کہ جو لیس نون پرسنالٹیز ہیں ایٹ لیسٹ مین اسٹریم میں جن کو لوگ نہیں جانتے، تو ان کو پھر سے ان پہ ڈسکشن کی جائے. وی ڈیڈ ون آن اقبال احمد اینڈ وی ہیو ادر پلانس ایز ویل آن ادر پرسنالٹیز ایز ویل. سو آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشن سرو کرے خان شہید کی پرسنالٹی پہ، ان کے پولیٹیکل آئیڈیاز، اور جتنا وہ ملک کنٹمپریری ریئلٹیز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اس کو جاننے میں، اس کو سمجھنے میں، اور اس کو پھر سے ری تھنک کرنے میں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کہ آپ نے یہ مجھے موقع دیا. اور میں امید کرتا ہوں، ہمیں تو کافی ٹائم سے ہم لوگ بول رہے ہیں کہ جو دیکھنے والے ہیں، جو سننے والے ہیں، یہ تو کتاب ہے مائی لائف ایٹ ٹائمز، اس کو پڑھیں، اپنی اس کے اوپر رائے بنائیں. میں نے خود اس کو ایز یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے تو لائک گرینڈ فادر ہیں. جو میں نے خود پڑھی ہے، آئی ٹرائی ٹو کریٹیکلی لائک اپریز اٹ ایز فرام کریٹیکل لینس، کہ دیکھیں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، لائک اس بات میں کتنا دم ہے، یہ جو ان کا جو ویو ہے یہ کیا صحیح ہے، یا یہ صرف اس وقت کے لیے تھا. تو یہ کتاب آن لائن لبرٹی بکس پہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ جنا سپر میں جنا سپر F7 میں سعید بک بینک کے سامنے 2 بک شاپس ہیں، وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو پلیز ہیو اے ریڈ، اور آپ کے کامنٹس ہیں وہ بالکل ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ کتاب کیسے لگی. اینڈ تھینک یو ونس اگین. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ جی. تھینک یو فار دا ٹائم.